سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی نبینا وعلی آلہ واصحابہ واولادہ وبناتہ وازواجہ وجمیع ملتہ اجمعین۔ نہایت ہی مکرم و محترم ناظرین گرامی قدر، پروگرام وائی کوے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ جانتے ہیں اس پروگرام میں ہم آپ کے سوالات اور ان کے جوابات پر قرآن و سنت کی روشنی میں بات کرتے ہیں۔ ابتدائی اور تمہیدی گفتگو میں ہم نے جو سلسلہ وار گفتگو کا آغاز کر رکھا ہے وہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور خاتم الانبیاء، سید المرسلین، امام الانبیاء والمرسلین، حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ قدسیہ صفات کی وہ صفات عالیہ اور آپ کی وہ عادات عظیمہ اور آپ کے وہ اطوار جلیلہ جن سے یقیناً کسی بھی شخصیت کی زندگی متصل ہوتی ہے، ان پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ اور ہم نے اس ضمن میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ کسی بھی انسانیت کی زندگی کے جتنے بھی مراحل ہوتے ہیں یا جتنے بھی اس کے درجات ہوتے ہیں، جتنے بھی حصے ہوتے ہیں اور جو بھی پہلو ہوتے ہیں، ان تمام پہلوؤں، جہتوں اور حصوں کے اعتبار سے جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات قدسیہ صفات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں آپ کی شخصیت مقدسہ کا ہر پہلو نمایاں نظر آتا ہے، منفرد نظر آتا ہے، بے مثال نظر آتا ہے، بے مثل نظر آتا ہے، اور بغیر کسی بھی قسم کی مماثلت کے آپ کی شخصیت مقدسہ ایک اونچے اور انتہائی بلند ترین مقام پر فائز نظر آتی ہے۔ اب یہ بلندی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے، چونکہ جس ہستی نے بلندی عطا فرمائی ہے، عظمت سے مالا مال کیا ہے، بزرگیاں عطا فرمائی ہیں، شرافت و کرامت کا تاج سجایا ہے، اس ہستی جلیلہ کا اتنا بڑا طاقت و قدرت کا سلسلہ ہے کہ جس کو ہم کسی طور پر بھی اپنے احصاء و حساب میں نہیں لا سکتے، بلکہ ہمارا احصاء، ہمارا حساب، ہمارے اعداد، ہمارا جمع خرچ، ہمارے اعداد اور ہماری تقسیم و ضرب کے تمام اصول جہاں پہ دم توڑتے ہیں، اس سے آگے اس رب ذوالجلال کی عظمتوں کا آغاز ہے۔ یعنی ہم اگر کسی طور پر بھی اس کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں تو انسانیت کا بلند سے بلند ذہن بھی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ دنیا کے اندر ہم اگر کسی کی عظمت کو اپنے طور پہ ناپنا چاہیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس ہستی کا اتنا بلند مقام ہے، ہمارے ساتھ محترم ایم خان صاحب ہیں بریڈ فورڈ سے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور قبلہ پیر صابری صاحب، اس پروردگار عالم کی پاک بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں جس رب کعبہ نے اپنا آخری نبی شہر مکہ سے ظاہر فرما کے اس نور کی ایسی ہیبت اور جلالیت پوری کائنات میں تار دی اور لوگوں کے دلوں پر توحید الہی اور رسالت کا جو نور تھا اس نے غلبہ دنیا میں پایا۔ اللہ اس غلبے کو صبح قیامت سے پہلے بعد بھی اس کو جاری و ساری رکھے۔ حضور میں آپ کو تیسرے سپارے کی شروعات سے آیت الکرسی تک
جتنی آیات مبارکہ ہے ان پر ذرا توجہ فرمائیں، بالخصوص آیت 52 اور 54 اور اس کے آگے پیچھے والی جتنی آیات مبارکہ ہیں ان پر ذرا توجہ فرمائیں کہ رب کریم کا شان دیکھیے. رب کعبہ کا کہ پہلے نبیوں کا ذکر فرمایا، وہ اس کے بعد جو مخالفین کا بھی ذکر فرمایا، پھر پانچ توحید باری کے جو نکات مخلوق کے لیے اپنے نبی کے صدقے میں تفعیل چھوڑے اس پر. بعض ہماری کمیونٹی میں کچھ ایسے لوگ ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ وہ کچھ ملکوں کا ذرا اعتراضات کا خطرہ ہوتا ہے، کہ ان کے نزدیک رسالت اور یعنی اولیاء کاملین یہ دونوں مخلوق میں ایک خطرہ ہے اور ان سے شرک پیدا ہوتا ہے. اگر رسالت کو دور رکھا ہوتا تو میرے رب کریم نبیوں کا ذکر نہ کرتا، اپنی توحید کا پہلے ذکر کرتا. لیکن رب کعبہ کا جو طریقہ ہے، جو مولوی حضرات ہیں یا کچھ بزرگ ہیں، وہ خداوند قدوس کا جو طریقہ کار ہے اس کے خلاف چلتے ہیں. اس پر ذرا توجہ فرمائیے گا. کوئی صحت کے لیے دعا فرمانا، کوئی صحت بھی ٹھیک نہیں. شکریہ. بہت شکریہ، جزاکم اللہ. اللہ پاک آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. محترم ایم خان صاحب تھے ہمارے ساتھ، حسب معمول بڑی پیاری گفتگو فرما رہے تھے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام ایسے ویورز کو صحت، سلامتی، شفا عطا فرمائے، سب کو اپنی حفظ و امان نصیب فرمائے. ناظرین گرامی، میں یہ بات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو عظیم اور بلند مقام عطا فرمایا ہے، اس میں اگر ہم کسی بھی انسان کی عظمتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم صاف ظاہر اپنے ذہن کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق، اپنی فکر کے مطابق اور اپنی علمی استعداد کے مطابق اور اپنی بصیرت کے مطابق اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس بات کو ہم اس انداز سے لینے کی کوشش کریں گے کہ اس کا مقام کتنا بلند ہے، کتنا اونچا ہے، وہ کس سطح پر موجود ہے. اگر فرض کیا تمام انسانیت نے مل کر ایک مقام کسی کا طے کر بھی لیا اور اس نتیجہ پر پہنچ گئے کہ ہاں اس ہستی کا یہ مقام ہے، تو اس کے باوجود بھی ان کا تعین حتمی تعین نہیں ہے. ان کا اس مقام پر پہنچنا اور یہ نتیجہ اخذ کرنا یہ ان کا حتمی تعین نہیں ہے، حتمی نتیجہ نہیں ہے، اس کی گارنٹی نہیں ہے کہ اس میں کمی نہیں ہو سکتی. ممکن ہے انہوں نے جو قضیے صغرا کبرا ملائے پھر نتیجہ اخذ کیا، وہ نتیجہ غلط ہو سکتا ہے. ان کی ایون کے صغرا اور کبرا کی بنیادیں غلط ہو سکتی ہیں، ان کے نتائج کے اندر شک ہے. وہ اس کے باوجود کہ اس میں جتنی زیادہ بھی کوشش کی جائے گی وہ نتیجہ پھر بھی 100% گارنٹی کے ساتھ نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی عقل ضروری نہیں ہے کہ جس مقام پر پہنچی ہے اس مقام پر پہنچ کر اس بات کی وہ ضمانت فراہم کر سکے کہ وہ نتیجہ بالکل درست تھا، کیونکہ ہزاروں لاکھوں کام ایسے، نتائج ایسے ہیں، نظریات ایسے ہیں، فکریں ایسی ہیں، آئیڈیالوجیز ایسی ہیں جن تک انسانیت اپنی پوری کوشش کے باوجود پہنچی، مگر جب وہاں تک پہنچی اور کئی مدت مدید تک پہنچی رہی، لیکن جب اسے اگلے سٹیپ پر گئی تو پچھلے تمام کے تمام اقدام ایرر پر مبنی نظر آئے، خطا پر مبنی نظر آئے، ان میں غلطیاں ہی غلطیاں نظر آئیں. تو جس پر تمام ایک طبقہ انسانی کا وہ طبقہ جن کے پاس اس علم کی خصوصی مہارت تھی، وہ اس نقطہ پر پہنچ کر بھی اس بات میں وہ یقیناً ناقص رہے اور ان کا وہ نتیجہ مکمل طور پہ برابر ثابت نہیں ہوا، ضمانت والا ثابت نہیں ہوا، صحیح معنوں میں سچا ثابت نہیں ہوا، بلکہ اس میں غلطی واقع ہو گئی. ہمارے ساتھ محمد نعیم صاحب ہیں، ہمارے ساتھ اسپین سے، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ جی الحمدللہ. علامہ صاحب میں نے آپ سے یہ کوشچن کرنا ہے کہ میرے جو ہے نا والد صاحب، ان کا جو ہے نا اسٹور ایک آرام اشیاء والا، جی وہ مجھے کہتے ہیں کہ اسے کام کرو، میں نہیں کرتا، تو اس لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟
آپ کی بات پوری سمجھ میں نہیں آئی، ذرا دوبارہ فرمائے آرام سے، کیا کہا؟ میں نے کہا کہ میں اسپین سے بات کر رہا ہوں. جی میرے جو والد صاحب ہیں نا، ہاں جی ان کا جو ہے نا اسٹور ہے ایک آرام اشیاء والا، یہ جو وہاں ہوتے ہیں. ٹھیک. وہ کہتے ہیں مجھے یہاں پہ کام کرو، لیکن میں نہیں کرتا. میں کہتا ہوں یہ حرام ہے، یہ حلال نہیں ہے، ہم نہیں کر سکتے. وہ مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں. آپ نے مجھے بتا رہے کہ پچھلے پروگرام میں کہ جو والدان کے چہرے کو دیکھنے میں عبادت ہے، تو وہ مجھے ناراض ہو جاتے ہیں. وہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ پلیز تھوڑا ڈیٹیل سے بتائیے گا. نہیں، آپ کو کام نہیں کرنا چاہیے. ان کی اس ناراضگی کو شرعی طور پر کوئی درجہ حاصل نہیں ہے. غلط اچھا. کام کے کہنے پر جو لوگ یا نہ کرنے پر ناراض کوئی بھی ہو جائے، غلط کام کے نہ کرنے پر، تو اس ناراضگی کا کوئی معنی نہیں ہے، کیونکہ اچھا، اس اس لیے مجھے کام نہیں کرنا چاہیے جی بالکل نہیں کرنا چاہیے. چاہے والدین ناراض بھی ہو جائیں؟ جی آپ بے شک ناراض بھی ہو جائے تو نہیں کرنا چاہیے. اچھا، تو ایک سوال میرا یہ ہے کہ جو آپ جی جی بولیے بولیے. ایک میرا سوال یہ ہے جو آپ بازو والی شرٹ ہوتی ہے، جی یہ پہن کر نماز پڑھیں تو نماز ہو جائے گی؟ نماز ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی. اچھا، یہ فل جی ہاف بازو والی شرٹ پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہے. اچھا جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. دوسرا، کیونکہ آپ بتا رہے تھے نا پروگرام میں کہ جو والدان کے چہرے کو دیکھنے کی بات ہے، اس لیے میں نے کہا کہ رحمت صاحب سے بات پوچھ لیتا ہوں میرے لیے ٹھیک ہے یا نہیں. جی وہ آپ کے لیے بالکل ٹھیک ہے. وہ چونکہ ان کی ناراضگی اس معاملے میں اللہ کی رضا ہے، تو جہاں اللہ کی رضا ہوتی ہے وہاں کسی مخلوق کی ناراضگی کا کوئی معنی نہیں رہتا. اچھا، لیکن مجھے وہ کام نہیں کرنا چاہیے. جی ہاں، کام نہیں کرنا چاہیے. جی بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ. آپ کا چونکہ دور سے آپ نے سوال پوچھا اور ضروری آپ کا سوال تھا، تو میں نے مختصر جتنا جواب ہو سکتا تھا میں نے عرض کر دیا. باقی جتنے آپ کے ذہن میں سوالات ہیں مجھے الحمدللہ اندازہ ہو گیا ہے. میں اس پر ڈیٹیل میں بھی بات کروں گا کہ آپ کو ایسا کیوں کرنا چاہیے، اس کی ریزننگ کیا ہے، اور جو آپ نے ان کی ناراضگی کا ذکر کیا اس پر بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے. لیکن میں نے مختصر جواب آپ کو جلدی سے اس لیے دے دیا تاکہ آپ کا پہلے والا مسئلہ تو فوری حل ہو جائے اور آپ کو ایک مسئلہ کی فہم حاصل ہو جائے. تو انشاءاللہ جب میں آؤں گا سوالات پر تو تفصیل سے اس پر بات کروں گا. بہت شکریہ. تو ناظرین گرامی، میں نے یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ انسانوں کے ایون کہ کسی فیلڈ کے، کسی شعبہ زندگی کے یا کسی شعبہ علم و تحقیق کے ماہرین پر مشتمل بھی اگر ان کی مہارت تامہ جو ان کو حاصل ہے اس کی بنیاد پر بھی اگر کوئی انہوں نے نتیجہ اخذ کیا ہو، اور اس کی کئی مثالیں موجود ہیں، انکاؤنٹیبل ایگزامپلز ایگزسٹ کرتی ہیں کہ وہ نتیجہ غلط ثابت ہوا، وہ نظریہ نہ صرف غلط ثابت ہوا بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ نظریہ حقیقت میں دم توڑ گیا، اپنا وجود تک ختم کر گیا. تو انسانیت کی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں ان میں پھر بطور خاص ان صلاحیتوں کو جن کو ایک ماہر کی صلاحیت سمجھا جاتا ہے اس کے اندر بھی غلطی واقع ہو گئی. لیکن رب ذوالجلال کی ذات بابرکات وہ ہستی ہے کہ جس کی بارگاہ میں غلطی کا امکان ممکن ہی نہیں بلکہ سوچنا بھی کفر ٹھہرتا ہے. اور یقیناً وہ اتنی کامل ہستی ہے کہ اگر اس کی ایک مثال ہی آپ دیکھیں سمجھنے کے لیے، وگرنہ تو اس کی بارگاہ میں مثالوں کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں سمجھانے کے لیے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. رب ذوالجلال نے کائنات کا ایک نظام بنا رکھا ہے، اور اس نے اس کائنات کے نظام میں ایک سورج کی ذمہ داری اور ڈیوٹی اس کی لگائی ہے، چاند کی ڈیوٹی لگائی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کے جتنے مرکز ہیں، محور ہیں، جہاں وہ گھومتے ہیں، جہاں وہ سفر کرتے ہیں، جہاں ان کے سائیکلز ہوتے ہیں، ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے جب سے زمین و آسمان کو بنایا ہے. جی ہمارے ساتھ زبیر صاحب ہیں پیرس سے، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب میں ایک دو سوال پوچھنے ہیں آپ سے. جی تو سب سے پہلے بڑی بات یہ بات ہے کہ میں صبح روز گھر میں سورۃ الرحمن اور سورۃ البقرہ کی تلاوت ٹیلی ویژن پہ لگا کے سنتا ہوں، پوری طرح صورتیں دونوں کی پوری جو 3 گھنٹے تقریباً بنتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کے میں ڈیلی کنٹینیو سنتا ہوں.
تو کسی آدمی نے مجھے روک دیا ہے کہ یہ جو ہے اس کو ڈیلی سننے کے لیے کسی علماء سے اجازت کی ضرورت ہے، ایسے سننے سے کچھ نہ کچھ پرابلم پیدا ہو جاتی ہے. تو ایک تو یہ سوال ہے میرا. یہ کتنے عرصے سے آپ سن رہے ہیں؟ میں تقریباً کافی دیر سے سن رہا ہوں، ابھی 2 ماہ تو کنٹینیو ہو گیا ہے. اچھا، تو اس میں آپ کو کوئی کیسی تکلیف وغیرہ ہوئی تو نہیں، کوئی حرج تو نہیں واقع ہاں ہوا؟ جی، بہت گھر کا تمام گرم برم ہو گیا، سارا سسٹم ہی ختم ہو گیا ہے، سارا کاروبار ہی فنش ہو گیا ہے. نہیں ایسی بات نہیں ہے. وہ جس نے بتایا ہے بالکل غلط بتایا ہے. اس سے کوئی کاروبار سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. کاروبار میں تو برکت ہی برکت ہوتی ہے. اگر مسلسل سننے سے کچھ صورتوں کے اثرات کی وجہ سے اگر ذاتی طور پہ آپ کے کچھ معمولات میں، عبادات میں اس میں اثر انداز بات ہو اور بندہ محسوس کرے کہ وہ بہت زیادہ اس کا اثر اس معنی میں ہو گیا ہے کہ برداشت نہیں ہو سکتا، جو کہ عام طور پہ چانس نہیں ہوتا. جس نے آپ نہیں، کو وہ تو کہا انشاءاللہ کوئی نہیں. اپنا نماز میں 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے ادا کرتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. وہ اس طرح کی کوئی ٹینشن نہیں ہوئی مجھے عبادت کے اندر یا کوئی بات نہیں. بس یہ کہ گھر کے معاملات میں کچھ پریشانی جو بن گئی ہے، بہت زیادہ بن گئی ہے بلکہ. تو اس کے کیونکہ میں بہت دیر سے قرآن پاک صبح سنتا ہوں یہ ٹی وی پہ لگا کے، تو ابھی میں کنٹینیو سن رہا تھا یہ سورۃ الرحمن اور سورۃ بقرہ کی پوری باتیں جو. نہیں جس نے بات کی غلط بات کی، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو کچھ آپ سنتے ہیں یہ سارے کا سارا باعث برکت ہے، باعث سعادت ہے اور بہت اچھا معمول ہے. ان دونوں صورتوں کے اندر بہت بڑے فضائل ہیں، درجات ہیں اور برکتیں بلکہ اور میں گھر کے سعادت. کمرے کھول کے پورے گھر میں چاہتا ہوں کہ ساؤنڈ جائے پورے گھر کے اندر، پورے اپارٹمنٹ کے اندر جو ہے نا، اس طرح کی طرح میں تھوڑا سا گھر میں، بچے ہیں، کوئی دوسرا تو ہے نہیں ہے، بیٹے ہیں، وہ کوئی ڈسٹرب نہیں ہے، اپنے میرے بیٹے ہی ہیں، ساری میری اپنی فیملی ہے، وہ خوش ہوتی ہے کہ ٹاور لگی ہوئی ہے. ہاں بالکل ٹھیک، کوئی حرج نہیں. جس نے کہا غلط کہا، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے. اچھا، تو اس کے بعد یہ کاروبار کے لیے کچھ مجھے بچوں کے لیے جو مطلب بہت ٹینشن میں پڑ گئے ہیں سارے، تو وہ تو یہ نہیں کہتے کہ اس کی وجہ سے ہے، مگر مجھے کسی نے کہا، اس لیے میں کہا چلو آپ سے کچھ پوچھوں، کچھ پڑھنے کے لیے بتائے مزید کہ جو کاروبار کے لیے بچوں کی ٹینشن ختم ہو، بہت مشکل بن گئی ہے. ٹھیک ہے، اس پر بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ، جزاکم اللہ. تو ناظرین گرامی، میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا نظام ہے، اس نے سورج، چاند، ستاروں اور آسمانی کائنات اور پھر زمین و آسمان کی دنیا کے جو 14 طبقوں کی کائنات کو رب ذوالجلال نے ایک قانون پر لگایا، حکماً امراً ان کو لگا دیا ایک ڈیوٹی پر. اور جس ڈیوٹی پر لگایا، صدیاں گزر گئیں، گزر جائیں گی، زمانے بیت جائیں گے، ان کی ڈیوٹی میں، ان کے کام میں، ان کے چلنے چلانے میں، ان کے آنے جانے میں، ان کے گردش ایام و لیالی میں ایک ذرہ برابر اور رتی برابر بھی فرق واقع نہیں ہوا. اس ذات بابرکات کے کام، اس کی اپنی شان کے مطابق تدبیر، اس کا امر کا مالک ہونا اور اس امر کو جاری و ساری فرمانا، وہ اتنا کامل و اکمل ہے کہ جس کا بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا. یعنی آپ اندازہ فرمائیں نا، کوئی مشینی کائنات کا نظام بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر آپ سمجھیں کہ اتنی غلطی کا امکان نہ ہو. جب سے کائنات بنی ہے اب تک، اور اب سے اس زمانے تک جہاں زمانہ موجود نہیں رہے گا مگر رب ذوالجلال کی ذات بابرکات تب بھی رہے گی، اس وقت تک اس پورے نظام میں ایک ذرہ برابر بھی کمی واقع نہیں ہوئی ہے، اس میں کوئی کجی واقع نہیں ہوئی ہے، اس میں کسی طرح کا تعطل واقع نہیں ہوا ہے، کسی درجے کا اس میں خلا واقع نہیں ہوا ہے کہ کبھی سورج چلتے چلتے تھک گیا ہو اور اس نے 1 منٹ لیٹ رائز کیا ہو، یا منٹ کا کروڑواں حصہ اس نے سیٹ کرنے میں لگا دیا ہو، کیونکہ اتنا زمانہ جو ہو گیا اس کو چلتے چلتے تو پیچھے سے شاید اس کی طاقت ختم ہو گئی ہو. اس لیے نہیں ہوا ایسا کہ جس ہستی نے اس کو طاقت دی ہے اس کی طاقت ہمیشہ کامل طاقت ہے. اس طاقت کے لیے کسی نقص کے اندر اس کا پایا جانا، کمی کا پایا جانا، ان تمام عیوب سے وہ ماورا ہستی ہے. یہ عیوب اس کی بارگاہ کے اندر آنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ کالر ہیں بریڈ فورڈ سے، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Walaikum salam. Uncle, I would like to ask one question. Now this question is,
One of my cousins, she's gone to Umrah just recently. Now she's gone with her hala, but the hala is married to an outsider. Just want to ask if that is right or wrong, or will her Umrah will be accepted or not? No, it's wrong. It's totally wrong. Her khalu is not her mahram. So that's why Umrah is not permissible in that sense. Okay then. Yes. جزاکم اللہ. تو ناظرین گرامی میں نے یہ بتایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، اب وہ رب ذوالجلال یہ اپنی خاص رحمت و کرم کے ساتھ فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کیا ہے. اب جس ہستی کا نظام اتنا مضبوط اور مستحکم ہے اور جس کا فرمایا ہوا اتنا لا شک لا ریب اور بغیر کسی شک و شبہ کے یقین کامل کی بنیاد پر ہے، وہ ہستی یہ فرما رہی ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کیا ہے. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور یہاں پہ ایک بریک کا وقت ہوا ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے، بریک کے بعد آپ کے پاس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک ناظرین گرامی. پروگرام میں بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہماری گفتگو آپ کے سوالات پر جاری ہے. محترم ایم خان صاحب کا بریڈ فورڈ سے سوال تھا کہ جس میں انہوں نے سورہ بقرہ کی آیات کریمہ کا ذکر کیا اور اس بات کا تذکرہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر اپنے رسولوں کا ذکر کیا ہے، انبیاء کا ذکر کیا ہے، ان کی باہمی فضیلت کا ذکر کیا ہے ایک دوسرے پر جو حاصل ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر تمام انبیاء کرام رسول اعظام کا ایک خاص شان کے ساتھ ذکر فرمایا ہے. تو محترم ایم خان صاحب کا سوال یہ تھا کہ انہوں نے کسی بندے سے سنا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ جو ذکر کرنا انبیاء کرام کا، اولیاء کرام کا، اللہ کے نیک بندوں کا، یہ شرک ہے. میں نے پہلے بھی محترم ایم خان صاحب کی خدمت میں یہ ریکویسٹ کی کہ جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں ان کو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ مولوی کا لفظ یا مولانا کا لفظ اس انداز سے آج کے دور میں استعمال نہیں ہو رہا جس انداز میں ہونا چاہیے. یہ دونوں نام ہی بڑے معزز نام ہیں، محترم نام ہیں. ان کے اندر معنویت میں بہت بڑی گہرائی ہے، عظمت ہے، بزرگی ہے، لیکن ان معانی کو غلط معانی کے اندر استعمال کیا گیا اور ان لوگوں نے اپنے لیے استعمال کیا جن کا کردار و عمل درست نہیں تھا اور جن کے اقوال و افعال میں بہت بڑا تضاد تھا. اس وجہ سے ان ناموں کا جو بظاہر استعمال ہے وہ اچھے معنوں میں ہونا کم ہو گیا. جی سسٹر از اگین آن لائن آئی تھنک فرام بریڈفورڈ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Walaikum salam. Uncle, I rang before as well regarding my cousin sister going Umrah. I was trying to ask is what's the consequences of going Umrah with a non-mahram? She's going Umrah with her hala's husband, and then how can she make it better when she comes back? Basically, consequences are this: that to travel with anyone who is not mahram is haram. Especially the journey. That journey is involved in the traveling to Umrah Sharif. So equivalent to mileage or traveling which has been done or which has been traveled by herself with her khalu, it's not permissible. And if someone does, someone commits haram. Do you understand it? Yes, I do. Any other question? That's all, Uncle. Thank you. Yes, it's haram to travel with anyone who is not mahram of a female. She is not allowed to travel with ghair mahram. And as I told you,
khalu is ghair mahram, and khala being female can't be mahram. So that's why any traveling or any journey which is done with any ghair mahram, so it will be considered either it is for Umrah Sharif or for any other journey, still it is haram to travel with anyone who is not mahram. But especially when you are doing any good action, a good deed, a good journey, a traveling for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, that must be according to the rulings of Islamic law. And Islamic law does not allow any female to travel with any ghair mahram. Hello? Okay, جزاکم اللہ. تو میں نے یہ بات جو محترم خان صاحب کا سوال تھا عرض کی، تو یہ لفظ جو ہیں استعمال بطور خاص جو ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو ان لفظوں کو استعمال ایسے لوگوں کے لیے نہیں کرنا چاہیے جو علم کے نام پر جہالت پھیلاتے ہیں، جو اپنا تعارف تو ایک مولوی کے طور پہ، ایک مولانا کے طور پہ کرواتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کو علم کی خبر نہیں ہوتی، انہیں گہرائی نہیں ہوتی. اور اگر مثال کے طور پہ علمی دنیا میں کسی ایک بات کے 10 رخ ہیں، اس کی 10 ڈائمینشنز ہیں، وہ ان 10 ڈائمینشنز کو ایک طرف رکھ کے ایک ڈائمینشن پر بات کریں گے تو وہ بات ان کی بالکل غلط ثابت ہو جائے گی اور اس بات کی کوئی حقیقت نہیں رہے گی، بلکہ وہ اپنی بات حقیقت سے بالکل ہی ختم ہو جائے گی. ایک آیت کو سامنے رکھ کر یا ایک حدیث پاک کو سامنے رکھ کر اور اس کا بھی وہ معنی اور مفہوم سامنے رکھ کر جو ان کے ذہن میں ہے، جو کہ بالکل غلط ہے. قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے کسی بندے کی ذاتی سوچ کا عمل نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کو اس کا معنی مفہوم سمجھنے کے لیے، متعین کرنے کے لیے تائید کی ضرورت ہے. جی ہمارے ساتھ مسز حسین ہے جرمنی سے، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم علامہ صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی علامہ صاحب میرے 2-3 سوال ہیں چھوٹے چھوٹے. جی میں نے یہ پتہ کروانا ہے کہ اگر کسی مرحوم کے ذمہ فرض نمازیں رہتی ہوں تو گھر والے اس کی نمازیں کس طرح ادا کر سکتے ہیں؟ گھر والے جی گھر والے اس کی نمازیں فدیہ دے کے ادا کر سکتے ہیں. جی اور میرے یہ دوسرا سوال یہ ہے کہ انسان کو پتہ نہیں ہے کہ کب مرے گا اور اس کی قبر غیبانہ قبر کدھر ہے، تو اس اپنی غیبانہ قبر کے لیے کیا ثواب کا کام دیکھ سکتے ہیں کہ تاکہ مرنے کے بعد اسے ثواب ملے، اور اس کی نیت کس طرح کرنی چاہیے؟ اور میرا یہ تیسرا سوال ہے کہ آرام کا کپڑا انسان دھو کے پہن سکتے پہلی بار؟ جی بالکل پہن سکتا ہے. احرام کا کپڑا دھو کے پہننا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل جائز ہے، ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. آپ احرام کا کپڑا دھو کر بھی پہنیں گے تو وہ احرام کے طور پر ہی قبول ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور اس کا بالکل مکمل ثواب ملے گا. جی اوکے، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو ناظرین گرامی میں نے یہ بتایا آپ کو کہ جو لوگ بات کو سمجھنا چاہتے ہیں، قرآن اور حدیث کا معنی کو بندہ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا، بلکہ اس کے معنی کو سمجھنے کے لیے اسی طبقہ کے علماء کی رائے کا ہونا ضروری ہے. قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ان ثقہ مسلمہ جن پر اتفاق ہو چکا ہے امت کا علماء پر، اور ان کو علماء تفسیر کہتے ہیں. علماء تفسیر جو ہیں ان کا معنی جو انہوں نے قرآن مجید کی اس آیت کا لیا ہے وہی معنی معتبر ہوگا. اگر کوئی بندہ کسی قرآن مجید کی آیت کا معنی 10 لغت کی کتابوں سے بھی ثابت کر دے، 20 سے بھی ثابت کر دے، مگر اس کا وہ لیا ہوا معنی ان علماء کے معنی کی تائید میں نہیں ہے تو یہ معنی قبول نہیں ہوگا. کیونکہ قرآن مجید کے اصل معنی وہ ہیں جن معنی کی تفصیل سرکار پاک نے حدیث میں بیان فرمائی ہے، اور بہت سارے معانی ہیں، بہت سارے الفاظ ہیں جو الفاظ مشترک ہیں، یعنی ان کے اندر مختلف طرح کے معنی پائے جاتے ہیں. بہت سارے الفاظ آیات جن میں تفسیر کی ضرورت ہے. بہت سارے وہ الفاظ اور معنی اور آیات
آیات ہیں جن کی بیک گراؤنڈ کے مطابق اس کا معنی متعین کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے الفاظ اور آیات وہ ہیں جن کا معنی ان کے فور گراؤنڈ سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو جب تک ان تمام چیزوں کو ملایا نہیں جائے گا، صرف لغوی معنی سے بات کر کے بات پوری نہیں ہوگی۔ اسی وجہ سے قرآن اور حدیث کا علوم محفوظ ہو گیا ہے، اس میں کوئی بندہ اپنی ذاتی مرضی سے نہ اس کو انٹرپریٹ کر سکتا ہے، نہ ٹرانسلیٹ کر سکتا ہے۔ ہاں، زبان دوسری میں لے کے آنا اس کو، اس لفظ کو، ان آیات کریمہ کو اور ان متون کو آسان زبان میں لے کے آنا، لوگوں تک پہنچانے کے لیے مختلف زبانوں میں اس کو ٹرانسفر کرنا، یہ کام اس وقت جاری ہے، جاری رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ قرآن و حدیث کا فیضان اتنا بڑا ہے کہ وہ انسانیت کے لیے ہدایت کا واحد ذریعہ ہے۔ لہٰذا اس کے معنی، اب جو بندہ جتنا اسی معنی کو دوسری زبان میں زیادہ صحیح صحت کے ساتھ ٹرانسفر کرے گا، صاف ظاہر ہے اس کا معنی، اس کا ترجمہ، اس کی طرف لوگ رجوع کریں گے۔ جیسے دیکھیں نا، قرآن اور حدیث بیان تو ہر عالم کرتا ہے، لیکن ہر عالم کا بیان، سمجھانے کا طریقہ، مثالیں دینے کا طریقہ، بات کو سمجھنے کا طریقہ، اس بات کو آگے پہنچانے کا طریقہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ تو اس میں پھر آپ کو یقیناً ایسے عالم سے رجوع کرنا پڑتا ہے جن عالم کی بات آپ کو صحیح طور پر سمجھ بھی آ سکے، آپ عقلی طور پر، ذہنی طور پر مطمئن بھی ہوں کہ ہاں واقعی انہوں نے جو بات کی ہے اس میں ریزننگ کے ساتھ بات کی ہے، لوجک کے ساتھ بات کی ہے، ریفرنس میں بات کی ہے، اور واقعتاً ذہن تسلیم کرتا ہے کہ یہ بات ایسے ہی ہوگی۔ تو ترجمہ میں، تفسیر میں بھی یہی بات ہوتی ہے، لیکن ان تمام تفاسیر اور تراجم کے اندر وہ ترجمہ اور تفسیر قابل قبول ہوگا جس کو 14 صدیوں کی تائید حاصل ہوگی۔ اس کے بغیر اس کا معنی، مفہوم وہ صحیح طور پر متعین نہیں ہوگا۔ جو ایم خان صاحب نے سوال کیا ہے، رسولوں کا ذکر کرنا، انبیاء گرامی قدر کا ذکر کرنا، رسول اعظام کا تذکرہ کرنا، اولیاء کرام کا تذکرہ، ذکر اور ان کے بارے میں بات کرنا یا اس بات کو آگے پہنچانا، اس کا اظہار کرنا، اس کا ابلاغ کرنا، اس کا اعلان کرنا اور اس کو لوگوں تک پہنچانا، یہ جس نے کہا کہ شرک ہے، استغفر اللہ، تو اس کو اس بات کا بالکل محترم ایم خان صاحب نے ٹھیک کہا۔ خود اللہ پاک نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں اور الف لام کے ساتھ ان کو معرف فرما کے ایک خاص شان کے ساتھ رب ذوالجلال نے خود تذکرہ فرمایا، اور اس انداز سے تذکرہ فرمایا کہ جس کا معنی اور مفہوم ان کی عظمت پر دال ہے، ان کی بلندی پر دال ہے۔ ان کو رب ذوالجلال نے تمام انسانیت میں سے جو اونچا درجہ دیا، اس اونچے درجے پر دال ہے وہ الفاظ، وہ حروف جو ان کے لیے رب ذوالجلال نے اپنی شان کے مطابق استعمال کیے، وہ خود ان کی معنویتی اور معنوی جو دلالت ہے الفاظ کی، وہ ان ہستیوں کی عظمت پر دلالت کر رہی ہے، بتا رہی ہے ان کی عظمت کو۔ تو جب رب ذوالجلال ان ہستیوں کا ذکر بھی اپنی شان کے مطابق کر رہا ہے اور ان کی عظمت کے طور پہ کر رہا ہے، ان کی بڑائی کے طور پہ کر رہا ہے، ان کی فضیلت کے طور پہ کر رہا ہے، ان کے مقام علو کی بات کرتے ہوئے کر رہا ہے، دوسروں سے ممتاز کر کے کر رہا ہے، تو جب رب ذوالجلال ان کا تذکرہ خود قرآن مجید میں قرآن بنا رہا ہے، تو اگر دوسرا کوئی پڑھنے والا، قرآن مجید تو ہے ہی پڑھنے کے لیے نا، تو جب وہ پڑھے گا تو وہ شرک کیسے ہو جائے گا؟ اب اس پر چونکہ ان لوگوں کا میں نے بتایا نا کہ ان کی سینس ریزنیبل نہیں ہے، ان کی اپروچ لوجیکل نہیں ہے، ان کا قرآن مجید سے رابطہ اور تعلق اور نسبت وہ حق پر مبنی نہیں ہے، لہذا وہ عجیب قسم کی بات نکالتے ہیں، اور اتنی عجیب بات نکالتے ہیں کہ ہمیں اپنے محترم ناظرین کو، متعلقین کو سمجھانے کے لیے بھی بعض اوقات اس لیے مشکل پیش آ جاتی ہے کہ وہ سوال ہی بڑا عجیب سا ہوتا ہے کہ جی اگر ذکر کرنا اچھی بات ہے، اللہ نے تو ذکر پھر کافروں کا بھی کیا ہے۔ ہاں، اللہ نے ذکر کافروں کا قرآن میں کیا ہے، مگر وہ ان کے کفر کی وجہ سے کیا ہے، ان کے کفر کا بیان فرمایا ہے، ان کی خباثت ظاہری و باطنی کا بیان کیا ہے، ان کی برائیوں کا بیان کیا ہے، ان کی رذالتوں کا بیان کیا ہے، ان کے برے اعمال، بد افعالیوں اور بد اعمالیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کا ذکر پورے قرآن مجید میں، کفار کا ذکر اچھے معنی میں تو نہیں کیا۔ اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا
کہ جب شیطان کو بتانے کا ذکر کیا جائے گا کہ وہ شیطان ہے، وہ رجیم ہے، وہ مردود ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس ذکر کو استغفر اللہ، اتنے غلط قسم کے ذکر کو معاذ اللہ اتنے بڑے ذکر کے ساتھ آپ ملائیں گے، اور اب یہ کہیں گے جی اگر یہ دلیل فضیلت کی دلیل ہے تو وہ تو ذکر شیطان کا بھی آیا ہے، استغفر اللہ۔ تو یہ بالکل اسی وجہ سے قرآن مجید نے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن مجید کو اکثر لوگ پڑھتے ہیں تو وہ گمراہ ہوتے ہیں، اور اکثر لوگ پڑھتے ہیں تو وہ ہدایت پاتے ہیں۔ تو یضل بہ پہلے استعمال فرمایا ہے، یعنی قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے پہلے ضروری یہ ہے کہ بندہ جتنے بھی دلالت، گمراہی، بے راہ روی کی طرف جانے والے راستے ہیں ان کو پہلے بند کرو، ان کو سوچوں کو روکو، ان نظریات کو روکو، ان افکار کو روکو، اس طرف جانے والی تمام قسم کی راہوں کو مسدود کر دو گے تو پھر تمہارے لیے ہدایت کا راستہ کھلے گا، پھر قرآن مجید تمہیں ہدایت عطا کرے گا۔ تو اس وجہ سے جو لوگ رسل اعظام کا، اولیاء کرام کا ذکر کرنا معاذ اللہ شرک سمجھتے ہیں، ان سے اپنے سے بڑا کوئی مشرک نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید نے جن ہستیوں کا بیان فضیلت کے ساتھ کیا ہے، بزرگی کے ساتھ کیا ہے، ان کے کرامت و شرافت پر مبنی کیا ہے، ان ہستیوں کا بیان کرنے کو معاذ اللہ شرک کہنا یہ قرآن مجید کا انحراف ہے، رب ذوالجلال کی مشیت کا انحراف ہے، اور رب ذوالجلال کی منشا اور مرضی کی خلاف ورزی ہے، جو کسی انسان کے لیے بہت بڑا المیہ ہی نہیں ہے بلکہ اس کے خرمن ایمان کے لیے بھی بہت بڑا خطرہ ہے۔ محمد نعیم صاحب نے پوچھا تھا اسپین سے، اور ان کا سوال یہ تھا کہ والد صاحب ان کے کسی حرام کام والے سٹور پر انہیں کام کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ سیدہ کوثر صاحبہ ہیں لندن سے ہمارے ساتھ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب آپ کیسے ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، آپ کی دعائیں ہیں اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کیجیے گا۔ جی انشاءاللہ۔ بس تھوڑی بیزی بھی رہی ہوں، بیمار بھی رہی ہوں، تو اس وجہ سے ذرا پروگرام بھی مس ہوتے رہے ہیں، لیکن الحمدللہ کافی پروگرام سے مستفید بھی ہوتی رہی ہوں، جبکہ میں نے دیکھا کہ آپ بھی بہت کم تشریف فرما ہوتے رہے ہیں۔ جی جی تو شاید اس کی وجہ تو میں جانتی ہوں کہ آپ کی مصروفیات ہوں گی۔ جی جی تو بس آپ کی جو کتابیں ہیں اس کے بارے میں انتظار کر رہے ہیں ہم لوگ کہ جلدی سے آئیں اور ہم لوگ اس کو پڑھیں انشاءاللہ اور مستفید ہوں۔ تو انشاءاللہ۔ میرا یہ سوال ہے علامہ صاحب جو اکثر مجھے تنگ بھی کرتا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ ہماری اصلاح فرمائیے گا کہ جیسے آج کل ہر انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتا تو نظر آتا ہے، جبکہ بے شک نہیں ہے اس میں کہ کرتا بھی ہے، ایسا ہوتا بھی ہے، ورنہ تو ہمارا ایمان بھی مکمل نہیں ہوتا۔ لیکن ہمیں حسن ظن بھی رکھنا چاہیے اس کے بارے میں۔ لیکن سوال یہ کہ کیا ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کیے بغیر ان سے محبت کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ یعنی ہمارے کسی عمل میں کوئی بھی سنت رسول دکھائی نہ دیتا ہو، پھر بھی ہم زبان سے کہتے رہیں کہ ہم تو عاشق رسول ہیں، تو یہ کیسا عشق ہے؟ اس کے بارے میں کچھ وضاحت فرمائیے گا۔ ٹھیک جی بس آج کے لیے اتنا، کافی سوالات تو ہیں میرے ذہن میں، لیکن انشاءاللہ میں چاہ رہی تھی کہ آپ کا یہ ایک تسلسل بنا ہے تو اس پہ ہی ابھی گفتگو فرمائیے گا آپ۔ جی بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ تو ناظرین گرامی، میں یہ بات بتا رہا تھا محمد نعیم صاحب کے سوال کے جواب میں کہ انہوں نے پوچھا کہ والد صاحب حرام کام کا کہتے ہیں ان کو کہ وہ کریں، تو اگر وہ نہیں کرتے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے ان کو یہ بتایا تھا کہ والد صاحب اگر ناراض ہوتے بھی ہیں تو وہ چونکہ ایک ایسے کام سے ناراض ہو رہے ہیں کہ جس کے نہ کرنے میں اللہ راضی ہے، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور مخلوق کی رضا میں ٹکراؤ پیدا ہو جائے گا تو یقیناً اللہ کی رضا کی طرف انسان جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ضروری ہے۔ اور اس کے لیے ایک بڑا واضح قانون ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ مخلوق کی ایسی اطاعت جو اللہ کی نافرمانی کا سبب بنے۔ اگر اس کو میں اور تھوڑا آسان کروں
تو مخلوق میں سے کسی کا بھی ایسا کہنا ماننا جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے وہ کہنا نہیں مانا جائے گا. یہ حدیث پاک ہے, بڑی واضح حدیث پاک ہے, دو ٹوک یہ قانون ہے, رول ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہمیں دے دیا, اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر بڑی واضح رولنگ ہمیں عطا فرما دی. تو اس لیے کوئی بھی انسانوں میں سے مخلوق, صاف ظاہر انسان سارے مخلوق ہیں, والدین ہوں, پیر و مرشد و شیخ ہو, خامد ہو, جن کا بھی درجہ بڑا ہو سکتا ہے, استاذ ہو, جو لوگ بھی آپ کو ایسا کام کہیں جو کام جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو تو وہ کام آپ کو نہیں کرنا چاہیے. عبدال صاحب ہے ہمارے ساتھ مانچسٹر سے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب, how are you doing? Everything okay? الحمدللہ. جی فرمائیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا صاحب. جی جی آپ کی آواز آ رہی, فرمائیے. No problem. Moulaنا صاحب, I've got a big question. Is regarding the masala about the beard. Is we've got our local imam and he's got, mashallah, a slightly short beard. We asked him the masala and he said according to the ulama, some say that the beard has to be a fist, some say it can be shorter than a fist. He said, so there's different masala, and we just wanted to know, is it viable to read behind our local imam in such a condition? No, if there is a fixed imam and permanent imam and he has not the beard, wristful beard, so definitely it is not permissible to perform namaz behind him. It has been regarded as makruh tahrimi, and that namaz will be repeatable. You have to repeat that namaz. If that imam is muayyan imam, fixed imam and permanent imam of your mosque, and any other excuse whatsoever or whosoever makes any type of things or any type of excuse, no, this type, that said, this said, majority of the scholars, you can say, fatwa on the saying is that beard must be wristful. If it is not wristful, so then namaz will not be valid, and scholar has said you have to repeat your prayer. No problem, Sahab. Just a quick masala, in such a situation, because obviously we don't want to divide the community in our local masjid, then what would we do in such a situation? How would you go about it? Basically, first of all, try to convince your Imam Sahab in proper manner, with proper respect and honor. Pay them proper respect and tell them that when you are doing a job relating to Islamic Sharia law and you are here to explain the Islamic Sharia law, to tell the Islamic Sharia law, and you have to tell us all the regulations and rules of Islamic law. So if you are not abiding by laws of Islam yourself, how will you explain to us? Number two, if you have intention to perform the duty of imam, so you have to follow the full ruling and majority ruling of scholars. And I think definitely he will not have any excuse against your argument, and he should not have. They should follow the rulings, which is the ruling of majority of the scholars, and must follow that ruling. And if he does not, then you fulfill your requirements, you do your duty, and then you make your own way just for the sake of the unity of community. Don't harm the community, you can say respect or community unity. Don't make it controversial, but just you make yourself out of this thing, and you make your own way on proper ruling which has been given by the scholars. Jazakallah for the Sahab. May Allah Ta'ala reward you, mashallah, for your time. Thanks. Jazakallah. تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا ناظرین گرامی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں
یہ حکم ہمیں ملا اور یہ ارشاد ہمارے پاس موجود ہے کہ مخلوق میں سے کوئی بھی اگر آپ کو یہ کہے جو کام شریعت کے مطابق جائز نہیں ہے تو وہ آپ نہیں کریں گے. سو یہ بھی کام جو بتایا محترم نعیم صاحب نے، محمد نعیم صاحب نے اسپین سے، تو یہ بھی ان کے والد صاحب ایک حرام کام کرنے کو کہہ رہے ہیں جو کہ بالکل نہیں کیا جائے گا. البتہ اگر والد صاحب اس سے ناراض بھی ہوتے ہیں تو ان کی ناراضگی اللہ پاک کی بارگاہ میں کاؤنٹ نہیں ہو رہی، کیونکہ وہ نافرمانی کی ناراضگی ہے، وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی والی ناراضگی ہے. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی والی ناراضگی کا کوئی معنی نہیں ہے، اور اس ناراضگی کے طور پر انہیں جو اسلام نے عزت دی ہے وہ اسلام انہیں اس لیول پر عزت عطا نہیں کرتا. والدین کو عزت دینے کا سبق ہمیں اسلام نے دیا ہے، اور جب اسلام کی تعلیمات ہمیں یہ کہہ رہی ہیں کہ اس معاملہ میں والدین کی بات نہیں ماننی، دو ٹوک طریقے سے فرما دیا، تو بلکہ جہاں والدین کا ذکر کیا قرآن مجید نے وہاں ساتھ ہی یہ بات فرما دی کہ اگر وہ تمہیں کوئی ایسا کام کہیں جو کفر و شرک کی طرف، برائی کی طرف لے کے جاتا ہو تو ان کی کسی صورت میں اطاعت نہ کی جائے. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، بریک کا وقت ہوا ہے، اجازت چاہیں گے بریک کے بعد آپ کے پاس دوبارہ آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک ناظرین گرامی، پروگرام میں بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہماری گفتگو آپ کے سوالات پر جاری ہے. میں عرض کر رہا تھا محمد نعیم صاحب کے سوال پر مکمل ہوا جواب، اور اگلا سوال تھا زبیر صاحب کا، اور انہوں نے یہ سوال پوچھا تھا پیرس سے، اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ قرآن مجید کی 2 سور مقدسہ کی تلاوت سنتے ہیں روزانہ، اور اس کے ساتھ کسی نے ان کو یہ بتایا کہ یہ تلاوت مسلسل جو آپ سنتے ہیں آپ کو نہیں سننی چاہیے معاذ اللہ، کیونکہ جو آپ کے کاروبار کے حوالے سے یا دیگر چیزوں پر اثر پڑ رہا ہے، تو وہ شاید اس نے تو خیر شاید نہیں کہا، یقیناً کہہ دیا ہے، بڑا کوئی اس کا حوصلہ ہے، اللہ معاف کرے جس نے یہ غلط بات ان کو بتائی ہے، تو یہ آپ کو نہیں سننا چاہیے. تو ایسے لوگ جو جتنی بات کرتے ہیں غلط بات کرتے ہیں، جسٹ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر کسی کو کوئی کام کرنے سے روکیں گے تو شاید یہ اس سے ہماری فضیلت ثابت ہوگی یا ہمارا اس بات پر ایک تحکم ثابت ہو جائے گا کہ ہم بڑے ماہر ہیں ان کاموں کے. حالانکہ انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ اگر آپ صحیح بات کو غلط کہیں گے تو یہ آپ کی جہالت کی دلیل ہے، آپ کی کام علمی کی دلیل ہے، آپ کی ناواقفیت کی دلیل ہے، نہ کہ آپ کے جاننے کی دلیل ہے. لیکن وہ لوگ کامیاب اس لیے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کا رابطہ علماء حق سے بہت کم رابطہ ہے، اور انتہائی جو کوالیفائیڈ علماء اور سکالرز ہیں ان سے رابطہ ہمارے لوگوں کا کم رہتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایک مستند عالم دین ہے وہ لوگوں کے پیچھے تو نہیں چلے گا نا. محمد عابد صاحب ہیں ہمارے ساتھ لاہور سے، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کی دعا. آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں عابد صاحب؟ اللہ رسول کے فضل سے ضرور ہے، اللہ کا بہت کرم ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. فرمائیے. حضرت سب سے پہلے میرا یہ سوال ہے کہ جمعے کی جو اذان ہوتی ہے خطبے سے پہلے، جی اس میں جب یعنی کہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے تو کیا اس میں انگوٹھے چوم سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل انگوٹھے چوم سکتے ہیں. اور اسی طرح خطبے میں بھی یعنی کہ سرکار کا نام آتا ہے، وہاں بھی چوم سکتے ہیں خطبے کے دوران؟ جی ہاں، خطبے کے دوران بھی آپ انگوٹھے چوم سکتے ہیں. خطبے کے دوران جب خطبہ شریف آپ سن رہے ہوں تو صاف ظاہر ہے اس کے دوران تو آپ انگوٹھے نہیں چومنے چاہیے. استحبابی عمل ہے اور خاموش رہنا وہاں بھی اس سے بڑے درجے کا عمل ہے. لیکن جب اذان ہو رہی ہو خطبہ کی تو وہ پہلی اذان ہو، دوسری اذان ہو، کوئی بھی اذان ہو، اس میں آپ انگوٹھے چوم سکتے ہیں اور درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں.
اور اس جی میں ممکن ہے میں آپ کو جو بات کہنے لگا ہوں اس میں آپ کا جواب جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں وہ بھی پورا ہو جائے، لیکن پھر میں آپ کو چانس دے دوں گا بات کرنے کا۔ فتاوی نوریہ کے اندر اس کی پوری تفصیل موجود ہے کہ جس میں خطبہ کے دوران اذان ہو تو اس کے انگوٹھے چومنے کے پر جواز پر مفتی نور اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بڑی تفصیل سے اور بڑی تحقیق کے ساتھ، بڑی جامعیت و معنیت کے ساتھ کئی صفحات پر مشتمل فتویٰ لکھا ہے، اور اس میں بڑے مستند دلائل دیے ہیں، اور ان تمام احادیث کو لیا ہے جن میں لکھا ہے لا صلاۃ ولا کلامہ، کہ گفتگو نہیں، کوئی نہیں پڑھا جائے گا اور کوئی نماز نہیں پڑھی جائے گی، کوئی کلام نہیں کیا جائے گا، تو اس سے انہوں نے باقاعدہ ائمہ کی تصریحات ذکر کی ہیں کہ لا صلاۃ سے مراد کیا ہے اور لا کلام سے مراد کیا ہے، اور دوسرے لوگوں کا نقطہ نظر بھی بیان کر کے پھر اس کا رد کیا۔ جی سر، ایک حوالہ میں نے سنا تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان شریف دی تھی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ انگوٹھے چوم کر آنکھوں کے لگائے تھے، تو یہ ٹھیک ہے؟ جی ہاں بالکل ٹھیک ہے، اس حدیث پاک کا بھی ریفرنس انہوں نے دیا ہے اور اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ حدیث پاک بالکل موجود ہے۔ میں حق اہل سنت سے علماء کرام سے میں نے یہ، کیونکہ ہمارا مسئلہ کہ الحمدللہ اعلیٰ حضرت یعنی کہ ہمارا صحابہ کرام چلتا ہے، تو ہمارے جو علماء کرام جو باعمر عالم دین جو یعنی کہ بیان فرماتے ہیں وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا ہے الحمدللہ۔ تو کیونکہ ہمارے جو بڑے یعنی کہ اشارہ فرماتے ہیں وہ ہمارے لیے یعنی کہ ایک یہ اس کی تحقیقات کرنے کی پہلی نمبر پہ ایک ہمیں ضرورت نہیں ہے، اور اگر جو ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ جو علماء کرام کہتے ہیں وہ کوئی بھی بات کرتے ہیں کہ جس طرح کے مسئلات ہیں، اور جس طرح کے ہمارے بڑے علماء کرام ہیں جو بھی بات کرتے ہیں تو ہمیں حوالے تلاش کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہمیں یقین آ دینا چاہیے، کیونکہ ہمارے بڑے جو بڑے کہہ رہے ہیں انہوں نے تحقیقات کی ہوتی ہے تو بہتر ہے۔ تو یہ میں نے علماء کرام سے سنی تھی کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دی تھی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انگوٹھے چوم کر آنکھوں کے لگائے تھے، اور سرکار نے منع نہیں فرمایا تھا۔ بالکل منع نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے تائید فرمائی اور آپ نے اس کی توثیق فرمائی اور بڑے فخریہ انداز سے توثیق فرمائی، اور اس اظہار طلب کے ساتھ توثیق فرمائی کہ آپ نے دوسروں کو ترغیب دلوائی کہ آپ نے دیکھا میرے صدیق نے آج کیا کیا، اور پھر اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف اس کو اس ایک مرتبہ توثیق فرمائی ہے بلکہ اس کو ریپیٹ کروایا، اپنے عمل سے ریپیٹ کروایا، صحابہ سے ریپیٹ کروایا، پھر خود اس کی ترغیب دلائی، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پر حدیث کی تمام شکلیں موجود ہیں، یعنی حدیث قولی کا اطلاق ہوتا ہے، حدیث فعلی کا اطلاق ہوتا ہے، حدیث تقریری کا اطلاق ہوتا ہے، اور آپ کی ذات پاک سے متعلقہ حدیث کے جتنی بھی ڈائمنشنز ہو سکتی ہیں اس حدیث پر وہ تمام صادق آتی ہیں۔ جی حضور، یہ یعنی کہ وہی لوگ یعنی کہ جو اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں وہ اسی بات کو یعنی کہ سامنے رکھتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دیتے تھے تو کیا وہ اذان سے پہلے صلاۃ السلام پڑھتے تھے؟ وہ ہم پہ سوال کرتے ہیں ہم سے، تو پلیز اس کے بارے میں انشاءاللہ فرما دیجیے گا تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ واقعی پڑھتے تھے، کہ اس وقت لاؤڈ اسپیکر تو ہوتے نہیں تھے، تو اس میں ذرا انشاءاللہ فرما دیجیے گا تاکہ ہمیں بھی یعنی کہ پتہ چل جائے اور ان کو بھی پتہ چل جائے، تو پھر اس میں کیا حوالے ہوں گے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ محمد عابد صاحب تھے ہمارے ساتھ لاہور سے، ماشاءاللہ یہ ہمارے جماعت کے بہت پیارے ساتھی ہیں اور ہر وقت الحمدللہ میڈیا پر یہ مصروف رہتے ہیں، دین متین کی اشاعت میں بھی اور مسلک حق کی اشاعت میں بھی، فکر سلیمہ، فکر صحیحہ اور فکر حقہ کی ترویج و اشاعت میں محترم محمد عابد صاحب کا بڑا ماشاءاللہ کنٹریبیوشن ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اپنے ایسے مجاہد صفت نوجوانوں پر جو الحمدللہ بڑی محبت کے ساتھ دین متین کے ان سنہری اصولوں کو لوگوں تک پہنچانے میں کوشاں رہتے ہیں جن کو مخالفت کر کے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا الحمدللہ اس وقت کا جہاد ہے اس ایسا عمل کرنا۔ اللہ پاک اس پر ہم سب کو گامزن بھی فرمائے اور اس پر قائم و دائم بھی فرمائے۔ تو میں بات کر رہا تھا زبیر صاحب کے سوال کے جواب میں، تو یہ بات جس نے بتائی غلط بات بتائی ہے۔ قرآن و احادیث کی بعض صورتیں یا بعض حصے اگر ان کو بندہ ایک حد کی تعداد یا عدد سے زیادہ پڑھے تو اس کا طبیعت پر بعض اوقات اس انداز سے ری ایکشن ہوتا ہے کہ
اس کی تاثیر طبیعت مسلسل برداشت بعض اوقات نہیں کر سکتی۔ آیات مقدسہ کے تاثیرات کچھ ایسی ہوتی ہیں جن سے مثال کے طور پہ اگر ایک بندہ بہت ہی زیادہ فکر آخرت کرے گا تو ایک مقام آ جائے گا کہ اس کی طبیعت مسلسل اس ماحول میں رہ کر وہ جو نارمل روٹین کی عبادات ہیں شاید ان کے کرنے سے بھی اس کو مسئلہ درپیش ہو جائے، کیونکہ ایک بات کو جب بندہ مسلسل حاوی رکھتا ہے، فکر آخرت کرنا اچھی بات ہے، اس بندے کے لیے تو یہ بہت بڑا نسخہ ہے جس کی گناہ سے جان نہ چھوٹتی ہو۔ وہ اگر فکر آخرت کرے، اس پر توجہ کرے، اس پر مراقبہ کرے، محاسبہ کرے، غور کرے، فکر کرے، سوچ و بچار کرے، اس کو ہمیشہ ہر وقت ذہن میں مستحضر کرے، تو اس کے لیے تو یہ ایک بہت ہی عظیم نسخہ ہے برے اعمال سے بچنے کا۔ جتنا بڑا برے اعمال کا گناہوں کا عادی شخص ہے، اگر وہ فکر آخرت پر توجہ مرکوز کر لے تو اس کی بڑے سے بڑے گناہوں سے بھی جان چھوٹ سکتی ہے۔ تو ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کتنی آخرت کی فکر پر، موت اور قیامت اور اللہ کی بارگاہ میں پیشی اور قبر کے معاملات پر کتنی زیادہ وہ توجہ کرتا ہے۔ تو یہ اتنا تیر بہدف نسخہ ہے، گارنٹی والا۔ بڑے سے بڑا گناہ بندہ موت کو کثرت سے یاد کرے گا، آخرت کو، اور فکر آخرت کرے گا تو وہ گناہ چھوٹ جائے گا، کیونکہ انسان کی طبیعت کا تقاضا ہی ایسا ہے کہ جب اس کو اپنا انجام یقینی طور پر مستحضر ہو جائے گا تو گناہوں سے اس کی جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن ایک بندہ مسلسل اسی بات کو ذہن میں رکھے گا، ساتھ وہ نیک اعمال بھی کر رہا ہے، تو وہ خوف کی کیفیت میں اتنا گہرا ہو جائے گا کہ اس کے وہ معمولات، جسمانی کیفیات، جسم کے طبعی تقاضے، وہ بعض اوقات آپس میں اس انداز پر پہنچ جاتے ہیں، ٹکراؤ اور تصادم کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہاں پر پھر پہنچ کر اس کو اپنے آپ کو مینٹین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے پھر علماء، مشائخ کرام اس بندے کو پھر کچھ وقت کے لیے وہ وظیفہ کرنے سے یا وہ فکر کرنے سے روکتے ہیں تاکہ اس کی طبیعت دوبارہ بحال ہو اور اس توازن کی کیفیت میں رہے کہ نیکی کا عمل، اس کا جو معمولات کا ظاہری آکام کا حسن ہے وہ اس سے چھن نہ جائے۔ جبکہ آپ کی ایسی صورت نہیں ہے، وہ ذاتی اور طبعی طور پہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس نے آپ کو یہ بات کی ہے، اس اعتبار سے تو قرآن مجید کا ہر حصہ، ہر جزو اور ہر لفظ و حرف، بلکہ ہر اس کا نقش و لکیر وہ باعث برکت و باسعادت ہے۔ اس طرح کی اللہ معاف کرے قرآن و حدیث کی کوئی تعلق والی چیز یا نسبت والی چیز نہیں ہوتی جس سے اللہ معاف کرے کوئی کاروبار میں پرابلم پیدا ہوتی ہو یا گھر میں کوئی استغفر اللہ ایسی پرابلم پیدا ہوتی ہو۔ ان معاملات کے لیے قرآن و سنت کا نور اور قرآن مجید خصوصی طور پہ 100% خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے، اور اس میں فیضان کا ہی فیضان ہے، اس میں اور کچھ ہے ہی نہیں۔ یعنی اس لیے قرآن مجید کا ہونا، قرآن پاک کا پڑھا جانا، وہ جگہوں کے لیے، مقامات کے لیے، ایون کہ انسانوں کے لیے، معاملات کے لیے، تمام معاملات کے لیے وہ باعث برکت ہے، باعث سعادت ہے۔ اس میں کسی طرح کی کوئی کمی، کوئی کجی، کوئی نقصان یا خدشہ کا پہلو موجود نہیں ہے۔ اگر کوئی ایک درجے کا ہے تو وہ میں نے آپ کو بڑی تفصیل سے اس بات کا ذکر کر دیا کہ طبعی طور پر ہوتا ہے، وہ بھی انسان کی اپنی کمزوری ہوتی ہے۔ وہ اولیاء کرام، علماء کرام جو مسلسل اوراد و وظائف میں مصروف رہتے ہیں اور عامل ہوتے ہیں، اور پھر بطور خاص وہ مستند عالم بھی ہوتے ہیں، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ان کو جذب کرنے کا مرتبہ، رتبہ اور طاقت بھی زیادہ ملی ہوتی ہے۔ ان پر یہ چیزیں یعنی کثرت کسی عمل کی بھی اس طرح اثر نہیں کرتی، اور اگر کرے بھی تو ان کو اندازہ ہو جاتا ہے، وہ بیلنس کر لیتے ہیں۔ ایک آیت کریمہ کا وہ وظیفہ، ورد اور عمل زیادہ کر لیں اور ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ اب میں نے اتنا زیادہ کیا ہے کہ اس کے توازن میں اس کی تاثیر کے ساتھ ملتی ہوئی تاثیر والا وظیفہ اب میں کروں گا تو میری طبیعت بیلنس ہو جائے گی، اور وہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ کون کر سکے گا؟ یہ علماء ہی کر سکیں گے نا۔ جس کو قرآن مجید سیدھا پڑھنا آتا نہیں ہے وہ کیا کرے گا؟ اس کو کیسے پتا چلے گا کہ قرآن مجید کی ان آیات کی تاثیر کیا ہے، اور اس آیات کا وظیفہ جو بنایا گیا اس وظیفے کی تاثیر کیا ہے، اس کا علم العادات سے کیا تعلق ہے، جفر و رمل سے کیا تعلق ہے، باطنی علوم سے کیا تعلق ہے، اسرار و رموز سے کیا تعلق ہے، اس بیچارے کو کیا پتا؟ وہ تو اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہے نا۔ تو اس لیے عام طور پہ ایسا ہوتا ہے، اس بندے کے لیے جس کو ان تمام چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا،
اور وہ ایک ہی طرح کی تاثیر کا عمل یا آیت کریمہ یا کلمات طیبات یا اسماء مبارکہ وہ وظائف کے طور پر پڑھتا جائے اور اس کا توازن ان بیلنس ہو جائے اس کی طبعی طور پر، وگرنہ اس کے اس انداز کا کوئی ری ایکشن نہیں ہوتا قرآنی آیات کا، قرآنی صورتوں کا یا قرآنی اعمال کا، جسے آپ کے کاروبار پر کوئی اثر پڑے یا گھر میں کسی ایسی چیز پر اثر پڑے، اس اعتبار سے تو قرآن مجید برکت ہی برکت ہے، رحمت ہی رحمت ہے، شفا ہی شفا ہے۔ سسٹر نے بریڈ فورڈ سے پوچھا تھا کہ وہ اپنے خالو کے ساتھ، ان کی کوئی دوست خالو کے ساتھ انہوں نے عمرہ شریف پر گئے، تو کیا وہ ایسا کرنا؟ جو سفر شرعی ہوتا ہے جو 3 دن اور 3 راتوں کے مطابق ہوتا ہے اس کو سفر شرعی کہتے ہیں، جس کی آج کی کیلکولیشن کے مطابق جو لیمٹ ہے وہ 98 کلومیٹرز ہیں اور 57 مائلز ہیں۔ تو 98 کلومیٹر کا جو سفر ہوتا ہے، یہ سفر کرنا، اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ کسی عورت کو یہ سفر، خواہ وہ عمرہ شریف کا، حج شریف کا سفر ہو یا کوئی اور سفر ہو، بغیر محرم کے نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کوئی کرے گی عورت تو وہ حرام کا ارتکاب کرے گی، ایسا سفر کرنا حرام ہے۔ تو اب اگر کوئی ایک خاتون حرام اور حلال کو ملا رہی ہے تو وہ بالکل عجیب سی بات ہو جائے گی نا، کہ ایک آپ نیکی کا کام کر رہی ہیں، کوئی بھی وہ بہن ہے نیکی کا کام کر رہی ہیں اور اس نیکی کے کام میں وہ ارتکاب حرام کا کر رہی ہیں، تو اس کی بالکل اجازت نہیں ہے اور نہ ہی اس کو کیا جانا چاہیے، کیونکہ آپ جب اچھا کام کریں گے تو اس کے ساتھ اچھے کاموں کو پلس کریں گے، ملائیں گے، غلط کاموں کو نہیں ملائیں گے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ عمرہ شریف کا واجب ہونا یا حج شریف کا فرض ہونا یہ تب ہی ہوگا جب کسی عورت کے لیے محرم موجود ہو۔ اگر کسی عورت اور خاتون بہن کے لیے محرم موجود نہیں ہے تو اس پر حج فرض ہی نہیں ہے، پورے تمام تقاضے پورے ہونے کے باوجود حج فرض نہیں ہے، یعنی مالی طور پہ اس کے پاس استطاعت ہے، گھر میں اتنے ٹائم کے لیے اس کا خرچہ پورا ہے، سفر میں آنے جانے کے تمام اخراجات اس کے مکمل ہیں، واپس آنے تک جو اس کے بچے یا ریلیٹیوز یا ریلیٹڈ لوگ ہیں جن کی ذمہ داری اس پر ہے، ان کے تمام معاملات مکمل ہیں، گھر راستہ اس کا مکمل طور پہ محفوظ ہے۔ ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی اگر محرم نہیں ہے، ایک شرط نہیں پائی جا رہی، تو اس پر نہ حج فرض ہے عورت پر اور نہ عمرہ فرض واجب ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ جی فرض واجب تو نہیں ہے، لیکن اگر دل میں خواہش ہو، صاف ظاہر ہے خواتین کے دل میں بھی خواہش ہوتی ہے، اگر دل میں خواہش تھی اور کسی بہن نے شریعت مطہرہ کے حکم کے مطابق کہ حکم کی خلاف ورزی نہ ہو، غیر محرم کے ساتھ جا کر یا اکیلے جا کر اس نے عمرہ شریف اور حج نہیں کیا، مگر دل میں خواہش اور طلب اور تڑپ موجود تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو گھر بیٹھے حج شریف کا، عمرہ شریف کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو جب آپ کو ایک اللہ کی رضا کے لیے تو سارا کچھ کیا جانا ہے، اور جب آپ اللہ کے حکم کو مان کر گھر بیٹھے وہ ثواب لے رہے ہیں، اجر پا رہے ہیں، اللہ کا قرب وصول کر رہے ہیں، رب ذوالجلال کی رضا و مشیت کے مطابق آپ عمل پیرا ہیں، تو پھر ضرورت کیا ہے ایسا کام کرنے کی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دوری ہو، اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اس کی مشیت کے مطابق جو کام کیا جانے والا اس کی خلاف ورزی ہو۔ لہٰذا اس بات کی بہنوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ محرم کے بغیر یا غیر محرم کے ساتھ حج شریف یا عمرہ شریف پر جائیں۔ مسز حسین صاحبہ کا جرمنی سے سوال تھا، اور انہوں نے یہ پوچھا کہ مرحوم کی جو نمازیں ہیں ان کا ازالہ کیسے ممکن ہے، یعنی جو بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کی نمازیں جو اس کے ذمہ ہوں ان کا ازالہ کیسے ممکن ہے، کس طریقہ سے اس کا یعنی تقاضا پورا کیا جانا چاہیے۔ نمازوں کا بدل اور نمازوں کا جو تقاضا ہے ان کو پورا کرنے کا، نمازیں ان معاملات اور ان عبادات میں سے ہیں کہ جو اپنی اصلی صورت ظاہری میں کوئی دوسرا پوری نہیں کر سکتا۔ صورت ظاہری کا مطلب کیا ہے
کہ جس نماز پڑھ کر نماز کو پورا کیا جائے وہ بندہ خود ہی کر سکتا ہے، یعنی جس کے ذمہ نمازیں ہوں وہی پڑھے گا تو پوری ہوں گی، دوسرے کے پڑھنے سے اس نماز کا تقاضا پورا نہیں ہوتا اور وہ نماز ادا نہیں ہوگی۔ پھر اگر کوئی کرنا چاہے، جیسے مسز حسین صاحبہ نے پوچھا جرمنی سے، تو پھر اس کے لیے فدیہ کی ایک صورت ہے۔ فدیہ کا معنی ہوتا ہے مالی طور پر صدقہ کر دینا نمازوں کے بدلے میں جو بندہ فوت ہو چکا ہے۔ تو جو بندہ فوت ہو چکا اس کی طرف سے اگر مالی طور پہ فی نماز یعنی ہر نماز کے بدلے میں صدقہ کر دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذمہ سے امید کی جاتی ہے کہ وہ نمازیں ساقط ہو جائیں گی۔ محمد عثمان صاحب ہیں ہمارے ساتھ ایسٹن سے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام حضرت، کیسی طبیعت ہے؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ۔ الحمدللہ حضرت، میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے۔ میں نے ایک فیس بک کے اوپر پڑھی تھی بات کہ جو ہم لوگ سر منڈواتے ہیں، شیو کرتے ہیں، وہ کہاں تک صحیح ہے کہ ہم لوگ، کئی دفعہ ہوتا ہے نا بچے آج کل ڈیزائن رکھتے ہیں، اوپر سے تھوڑے تھوڑے بڑے بال ہوتے ہیں اور سائڈوں سے شیو بالکل کی ہوتی ہے، تو میں نے ایک جگہ پہ پڑھا ہے کہ وہ جائز نہیں ہے، تو یہ آیا کہاں تک درست ہے کہ ایسا کروانا ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، وہ ٹھیک تو بالکل نہیں ہے، وہ جو ایسا کرواتے ہیں صاف ظاہر ہے وہ ایک جو آپ نے بات کی وہ تو سٹائل کے لیے کرواتے ہیں۔ ہاں جی، مطلب کیونکہ میں نے میں تھوڑا سا کنفیوز ہوں کیونکہ میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ وہ آیا حدیث مبارکہ تھی یا کہ کوئی کسی کا قول ہے یا کس طرح ہے، میں تھوڑا سا اس وجہ سے کنفیوز ہوا ہوں، میں ڈھونڈ رہا ہوں لیکن وہ مجھے ابھی تک مل نہیں رہی، تو میں نے کہا میں نے بہتر سوچا کہ آپ سے ہی بات کر لوں تو اس سے پتہ لگ جائے، کیونکہ میں اپنے بیٹے کے کرواتا تھا، سیدھی سی بات ہے، لیکن جس دن سے مجھے پتہ لگا میں نے آج تہیہ کی ہے کہ وہ نہیں کرواؤں گا، کیونکہ اگر وہ اسلام میں جائز نہیں ہے تو کیوں کروائیں ہم لوگ ایسی چیز۔ اصل میں قول مبارک یہ ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں دخل اندازی نہ کرو۔ ٹھیک ہے، جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس انداز سے بنائی ہے اس میں دخل مت دو، جی جی، یہ ہے حکم۔ ٹھیک ہے، اب اس حکم کے اندر جتنی اس کی اجازت شریعت مطہرہ نے دی، مثلا بال رکھنے کی، سر کے بال رکھنے کی اجازت سرکار پاک کی سنت مطہرہ سے ہمارے پاس موجود ہے، جتنے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بال مبارک رکھے جس کیفیت میں رکھے تو اسی طریقے کا رکھنے کی ہمیں حکم ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم کوئی بالوں کا سٹائل بنائیں گے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کے بالوں کو شکل دی ہوئی ہے اس میں انسان کی اپنی مداخلت ثابت ہو جائے گی، اور ایسی مداخلت کرنا اللہ پاک کی تخلیق میں حرام کے درجے میں آتی ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ دوسری اس میں تشبہ ہے دوسری قوم کے ساتھ، وہ بھی حدیث پاک ہے کہ جو شخص نے کسی کی مشابہت اختیار کی وہ اسی میں سے ہو گیا، تو یہ ہمارا امت مسلمہ اور مسلمانوں کا یہ طریقہ نہیں ہے، یہ دوسرے لوگوں کا طریقہ ہے بالوں کی سٹائلنگ کرنا، تو اس اعتبار سے بھی یہ حرام کام ہے۔ جی بہت شکریہ۔ تو میں نے یہ بات اپنے محترم ناظرین کو بتائی مسز حسین صاحبہ کے سوال کے جواب میں۔ ہمارے ایک آخر مجھے بتایا گیا کہ ہمارے چینل کے بڑے ایک پیارے پریزنٹر ہیں ہمارے ساتھ الحمدللہ مسلسل، اکثر پروگراموں میں آپ ان کو دیکھتے ہیں، ان کی بڑی خدمات ہیں شروع دن سے ہی امہ چینل کے لیے، محترم شکیل سلام صاحب، تو وہ اپنے بیمار ہیں، ان کی طبیعت بہتر نہیں ہے، اور اس سلسلے میں وہ ایک مختلف ٹیسٹ سے گزر رہے ہیں، ہاسپٹل میں ہیں، تو آپ سے دعا کی درخواست کی گئی، دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کامیابی سے ہمکنار فرمائے اور ان کے تمام جو ایگزامینیشنز ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں اور ان کے ٹیسٹس وغیرہ میں اللہ پاک کی بارگاہ سے خیریت ہو اور وہ اچھے انداز سے روبہ صحت ہوں اور دوبارہ اپنے دینی معاملات اور کام کو اور مصروفیات کو جاری و ساری رکھ سکیں۔ اللہ پاک انہیں صحت اور شفا عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ خالد صاحب ہیں غالباً ناروے سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، آپ کو اچھا پروگرام پیش کرنے پر اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے اور پوری امت مسلمہ کو اس سے معروف ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، بہت شکریہ۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو قضا نماز ہے، جی،
اس میں ساری کمپلیٹ نماز پڑھنی چاہیے یا فرضوں کے علاوہ کون سی چیز آپ چھوڑ سکتے ہیں؟ قضاء میں صرف فرض ہوتا ہے اور واجب ہوتا ہے جی. قضاء کے اندر فرض اور واجب ہوتا ہے. جی جی. قضاء نمازیں جو ہوتی ہیں ان میں فرض قضاء کیے جاتے ہیں اور واجب ادا کیے جاتے ہیں قضاء کے طور پر. جی جی. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ رمضان شریف کے حوالے سے جی جو لوگ رمضان شریف میں مثال کے طور پہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت یورپ میں جو ہے وہ جون جولائی میں روزے ہیں اور خاص طور پہ ناروے میں اسکینڈینیویا میں تو کافی دن لمبا ہے. جی. جو بزرگ حضرات ہیں جو روزہ نہیں رکھ سکتے لمبا روزہ وہ دسمبر میں ان کو شفٹ کر سکتے ہیں رکھ سکتے ہیں جب ان کو استطاعت ہو اس کی؟ ہاں اگر واقعتاً وہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے اتنے بوڑھے ہیں اتنے بزرگ ہیں تو پھر وہ بالکل ایسا کر سکتے ہیں. جی بہت شکریہ بہت شکریہ. جزاکم اللہ بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. ناظرین گرامی گفتگو کا ہمارا سلسلہ جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گا مگر ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم بریک پہ جا رہے ہیں جب واپس آئیں گے تو یہیں سے سلسلہ کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک ناظرین گرامی. پروگرام میں بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہم گفتگو کر رہے تھے مسز حسین صاحبہ کے سوال کے جواب میں. تو انہوں نے یہ پوچھا کہ فوت ہونے والے شخص کی نمازوں کا ازالہ کیسے ممکن ہے. تو میں نے یہ بات عرض کی کہ نمازیں ان عبادات میں سے ہیں کہ جن کو بندہ خود ہی ادا کرے تو ادا ہوتی ہیں. دوسرا نماز پڑھنے کی شکل میں ادا کرنے کی شکل میں ادا نہیں کر سکتا. البتہ کفارہ کی شکل میں یعنی فدیہ کی شکل میں اس کو ادا کیا جا سکتا ہے. فدیہ کا مطلب ہوتا ہے نمازوں کے پرسپیکٹیو میں مالی طور پہ اس کے بدلے میں صدقہ دینا, اور وہ صدقہ دینا صدقہ فطر کے برابر ہے. اور اس میں پھر علماء کرام نے اس حد تک گنجائش دی ہے کہ چونکہ نمازیں تو بہت زیادہ ہوتی ہیں, اگر فی نماز 5 پاؤنڈ کرے گا بندہ, درمیانے درجے کا جو پیمانہ ہے جو زیادہ صحیح ہے, تو شاید اگر بندے کے پاس اتنی مالی حیثیت ہو تو پھر تو یہ سب سے اچھا فدیہ ہے 5 پاؤنڈ کا ایک نماز کے لیے. لیکن اگر کوئی 5 پاؤنڈ کا نہیں دے سکتا تو پھر وہ جو چھوٹا پیمانہ ہے گندم والا وہ پیمانہ استعمال کر سکتا ہے اور اس کی بنیاد پر وہ فدیہ دے سکتا ہے. وہ یقیناً اتنا زیادہ نہیں ہوگا, ایون کہ شاید 1 پاؤنڈ یا 1.25 پاؤنڈ یا اس سے کم سے بھی کام چل جائے. لیکن یہ تب ہوگا کہ اگر اس کی حیثیت نہیں ہے. اگر اس کی حیثیت ہے تو پھر جو علماء کرام نے معمول کے مطابق درمیانہ اوسط درجے کا پیمانہ مقرر کیا ہے 5 پاؤنڈ کا, وہی مقرر ہوگا اور اسی کے مطابق ہی کرنا ہوگا. لیکن اگر کسی کے پاس مالی کیفیت اتنی نہیں ہے مگر وہ اپنے کسی فوت شدہ کا فدیہ ادا کر کے نمازوں کا سلسلہ وہ مکمل کرنا چاہتا ہے تو ایسی صورت میں پھر وہ گندم کا حساب کر کے جو تھوڑا بنتا ہے تو اس کو وہ کروا سکتا ہے. اور ساتھ یقیناً ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کی جائے گی, اللہ کی بارگاہ میں التجا بھی کی جائے گی کہ فوت ہونے والے یا والی کی تربیت کے اثر میں نے ان کی طرف سے یہ فدیہ ادا کیا ہے, اور اے میرے پروردگار اب تو مہربانی اور کرم فرما کہ اس فدیہ کو ان کے حق میں قبول فرما, اور نمازوں کا جو فریضہ ان پر عائد تھا اس فریضہ کو ساقط فرما کر انہیں اپنی بارگاہ میں بخشش و غفران کی دولت سے مالا مال فرما. تو یہ ساتھ آپ انشاءاللہ دعا بھی کریں گے اور فدیہ بھی ادا کریں گے تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی منازل کو آسان فرمائے گا. سیدہ کوثر صاحبہ نے لندن سے سوال کیا, جیسے انہوں نے خود ہی بتا دیا کہ بہت کم وہ پچھلے عرصے میں تشریف فرما رہیں, اور یہ بھی بات انہوں نے ٹھیک کہی, میں خود بھی کم رہا تو اس لیے میرا اس طرح کا کوئی وہ مناسب بھی نہیں ہے شکوہ کرنا. لیکن یہ کہ ایسے ہمارے بہن بھائی جو الحمدللہ مستقل ہمارے پروگراموں کی زینت بنتے ہیں
انہیں ہمیشہ اس کے ساتھ متعلق رہنا چاہیے۔ امہ چینل کے وہ دینی اور مذہبی پروگرام بطور خاص، یوں تو اکثر دینی مذہبی پروگرام ہی ہوتے ہیں، لیکن بطور خاص کچھ پروگرام ایسے ہیں جو تعلیمی اور تدریسی نوعیت کے ہیں، جو ایک یقیناً کلاس کے ماحول میں ہوتے ہیں۔ تو ایسے پروگراموں سے ہمارے محترم ناظرین کو مکمل طور پہ شامل رہنا چاہیے، اور یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جس میں آپ کی بیک وقت تعلیمات کا سلسلہ عقائد کے طور پر، فکر کے طور پر اور اعمال کے طور پر، ایون کہ دیگر جو آپ کی جملہ دینی ضرورتیں ہیں جو دنیا کو بھی اپنے ضمن میں لیے ہوئے ہیں، تو اس سے آپ کی بہت ساری جو الجھنیں ہیں وہ دور ہوتی ہیں، مسائل حل ہوتے ہیں، دین سے تعلق پیدا ہوتا ہے، محبت و شوق میں مزید وابستگی اور پختگی پیدا ہوتی ہے۔ تو اس لیے ان پروگرامز کے اندر آپ اپنا رابطہ ضرور رکھا کریں۔ جی ہمارے ساتھ کالر ہیں لندن سے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں نے آپ سے بات کرنی تھی کہ میرے ہسبینڈ ہیں، وہ مطلب باہر بہت رہتے ہیں اور دوسری عورتوں کے ساتھ بہت ان کا تعلقات ہے، تو کوئی ایسی دعا بتائیں کہ وہ گھر پہ آئیں اپنے بچوں کے پاس، اپنی بیوی کے پاس۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس پر بات کریں گے، بہت شکریہ۔ تو ان کا سوال یہ تھا سیدہ کوثر کا کہ ہر کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، تو یہ دعویٰ کیا اطاعت کے بغیر دعویٰ ثابت ہے، اور اطاعت کے بغیر کیا اس کی کوئی اہمیت یا حیثیت ہے؟ بالکل اہم سوال ہے۔ محبت کا اور اطاعت کا بہت سارا باہمی تعلق ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس شخصیت سے محبت ہوتی ہے اس کا کہنا ماننا یقیناً اس محبت کی بہت بڑی دلیل ہوتی ہے، لیکن محبت اطاعت کے بغیر ہو نہیں سکتی، یہ بھی بات غلط ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ کسی کی محبت اطاعت کے بغیر ممکن نہیں، تو یہ بات غلط ہے۔ جیسا کہ ایک ہمارے طبقے کا، یعنی ہمارے معاشرے میں پائے جانے والے طبقے کا یہ خیال ہے کہ اطاعت کے بغیر محبت بالکل ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کے لیے میں دلیل، یہ حدیث پاک بڑی مشہور حدیث پاک ہے اور مستند ترین اور معتبر ترین درجے کی حدیث پاک ہے کہ ایک صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسے بھی تھے کہ جن سے ایک گناہ سرزد بار بار ہو جاتا، یعنی وہ شراب کے اندر، صاف ظاہر زمانہ جاہلیت کی ان کو عادت تھی، تو وہ بار بار ان سے رکا نہیں جا رہا تھا، نفسانی کمزوری کی وجہ سے وہ اس کا پھر گرفتار ہو جاتے، توبہ کرتے، پھر گرفتار ہو جاتے۔ جی ہمارے ساتھ کالر ہیں لندن سے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ میں نے اصل میں لاسٹ ویک بھی کیا تھا آپ سے سوال، شاید ٹائم ختم ہو گیا تھا۔ پاکستان میں میری سسٹر ہے، اس کے پاس 3 لاکھ روپے بینک میں ہے اور تھوڑا سا زیور ہے، لیکن ہسبینڈ کی تنخواہ بہت کم ہے، تو اگر میں اس کی بہن ہوں تو اس کو زکوٰۃ کے پیسے علاج کے لیے دے سکتی ہوں؟ شکریہ بہت بہت۔ 3 لاکھ روپے ہیں، تھوڑا سا زیور ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ میرے پاس ٹائم ختم نہیں ہوا تھا، لیکن چونکہ آپ نے بڑے ایک اچھے انداز سے بات میرے اوپر ڈال دی ہے، تو میں اس انداز سے تو نہیں کہتا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، لیکن آپ سے سستی ہوئی، آپ وہ جواب سن نہیں سکیں۔ میں نے اس پر بڑی تفصیل سے جواب عرض کیا تھا، اور کوئی بات نہیں، شاید آپ کو مصروفیت ہوگی، ضروری مصروفیت بعض اوقات آ جاتی ہے۔ آپ کی گفتگو سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ کو دین سے دلچسپی ہے اور آپ دینی امور میں دلچسپی رکھتی ہیں، آپ ایسی بہن نہیں ہیں کہ جو غلط بیانی کر رہی ہوں، لیکن آپ کہیں مصروف ہو گئی ہوں گی۔ میں نے اس پر بڑی تفصیل سے بات کی تھی، نصاب پر بات کی تھی، اصول سمجھایا تھا کہ اصل اصول کیا ہے، تو بہرحال میں دوبارہ اس پر انشاءاللہ بات کر دوں گا۔ تو میں نے بات یہ کی، جو بات میں بتا رہا تھا آپ کو
کہ وہ جو صحابی رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اس نفسانی کمزوری جو عادت ایک پڑی ہوئی تھی اس کی وجہ سے وہ اس میں پھر گرفتار ہو جاتے. تو صحابہ کرام میں بعض میں کسی نے کہا کہ سخت لفظوں میں کہا کہ رحمت سے دوری ہو اس شخص کے لیے کہ کتنی بار سرکار پاک نے انہیں معاف کیا اور پھر وہ دوبارہ اسی غلطی کے اندر چلے جاتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس کو سخت الفاظ ان کے لیے نہ کہو. جو حدیث پاک کے الفاظ ہیں وہ اور ہیں، لیکن میں بات کو سمجھانے کے لیے نرم لفظ استعمال کر رہا ہوں، کیونکہ ہر بندے کا سوچ اتنی پختہ نہیں ہوتی، تو اس لیے میں نے اپنے طریقے پر الفاظ حدیث پاک کے اور ہیں لیکن میں ان کو آسان کر کے اس معنی میں سمجھا رہا ہوں کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اس طرح کے سخت لفظوں میں یاد نہ کرو، اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت موجود ہے. اب آپ یہ فرمائیں کہ محبت موجود ہونا اور وہاں ساتھ ہی ایک ایسے کسی کام کا شکار ہونا کہ جس کو بڑی سختی کے اندر منع کیا گیا ہے براہ راست قرآن مجید میں جس کا اتنا رد ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض اوقات محبت کا تعلق اس طرح کا ہے نبی پاک سے، رب ذوالجلال کی بارگاہ سے، کہ اگر ایک بندہ اطاعت نہیں کر رہا تو آپ اس پر فتویٰ یا حد یا یہ بات قطعاً نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اندر محبت ہی نہیں ہے. یہ بات غلط ہے. محبت پھر بھی ہو سکتی ہے، لیکن اطاعت اگر محبت کے ساتھ شامل ہو جائے گی تو وہ تو پھر نور علی نور سلسلہ ہے، وہ ایک انتہائی بہترین بات ہے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، جس طرح محبت ہو اطاعت نہ ہو تو انسان اسلامی تعلیمات کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مقدسہ کے اور آپ کے قرب پاک کے درجات طے نہیں کر سکتا. اسی طریقہ سے جو اطاعت تو کرے اور اس کے پاس محبت رسول نہ ہو تو اس کا ایمان ہی معتبر نہیں ہے. یہ دونوں باتیں اپنی جگہ پر اپنی اپنی حیثیت رکھتی ہیں. ایک اطاعت پوری کر رہا ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے پاس نہیں ہے. اطاعت تو وہ کر رہا ہے لیکن محبت نہیں ہے تو اس کی تمام اطاعت بیکار جائے گی، کیونکہ اس کا ایمان نہیں ہے. محبت رسول اور محبت نبی یہ ایمان کے لیے ضروری ہے، اور یہ آپ کو پتا ہے کتاب الایمان بخاری و مسلم کے اندر ان احادیث کو بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا جس میں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی جان سے، اپنے والدین سے، حتیٰ کہ پوری کائنات سے بڑھ کر میرے ساتھ محبت نہ کرے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے، ایمان کے لیے ضروری ہے. یعنی محبت کے بغیر ایمان نہیں ہے. تو جب ایمان ہی نہیں ہوگا تو اطاعت جتنی مرضی کو کرتا رہے وہ اطاعت اس کے لیے بارآور، ثمرآور، پھل لانے والی، نتیجہ دینے والی، فائدہ پہنچانے والی نہیں ہوگی. یہ میں نے اس لیے بات کو کلیئر کیا کہ بہت سارے لوگ خواہ اس بات کو الجھاؤ پیدا کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں اطاعت کے بغیر کوئی محبت نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ایک بندہ صرف محبت کرے گا اس کو ایمان تو مل جائے گا، عمل صالح کی دولت جو اس کے پاس آئے گی، جو دوسری گارنٹی ہے اللہ کی بارگاہ میں کامیابی کی، وہ اس کو نہیں ملے گی. یعنی محبت رسول پاک سے، محبت نبی سے انسان کو ایمان تو مل گیا، لیکن ایمان کے بعد جو اگلا تقاضا ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کامیابی کے لیے، مکمل کامیابی کے لیے دوسرا تقاضا جو ضروری ہے وہ عمل صالح کا ہے، اور عمل صالح نصیب ہوتا ہے اطاعت کے ساتھ. تو جب تک اطاعت رسول اور اطاعت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میسر نہیں آئے گی تب تک عمل صالح پر عمل نہیں ہوگا، اور جب تک عمل صالح پر بندہ معمول بہی اس کو نہیں کرے گا، عامل نہیں بنے گا، اس کو اپنائے گا نہیں، اختیار نہیں کرے گا، صاف ظاہر ہے اس کو حقیقی کامیابی نہیں مل سکتی. لیکن ایک بندہ صرف اطاعت کر رہا ہے، محبت بالکل نہیں ہے، اس سے وہ بندہ اچھا ہے جس کے اندر محبت تو ہے مگر اطاعت نہیں ہے، کیونکہ جو اطاعت کر رہا ہے اس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے نا. تو اس لیے یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں. البتہ یہ بندے کا دعویٰ کرنا محبت ہے اور اس محبت پر ہی بھروسہ کر لینا، یہ بات غلط ہے. جس طرح کہ یہ بات غلط ہے کہ اطاعت کا نام ہی سب کچھ ہے. اگر اطاعت کا نام ہی سب کچھ ہے، اطاعت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حکم ماننا. حکم تو بندہ اپنے آفیسر کا بھی مانتا ہے،
حکم تو بندہ جس کے لیے جاب کرتا ہے اس کا بھی مانتا ہے، حکم تو بندہ کسی بھی اپنے سے ایسے سخت گیر بندے کا بھی مانتا ہے جس کا اس پر تسلط و قبضہ ہو، خواہ وہ حکم غلطی کیوں نہ ہو یا اندر سے ماننے کو دل نہ بھی کر رہا ہو۔ تو اطاعت کا معنی تو حکم ماننا ہے، حکم ماننا تو افسر کے لیے بھی ہوتا ہے، لیکن ایسی اطاعت جو کامل اطاعت ہوتی ہے وہ محبت کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے۔ تو گویا محبت کا ہونا ضروری، لازمی، اہم ٹھہرا اصل کے طور پر، عقیدے کے طور پر۔ ہمارے ساتھ سلمہ ہیں لندن سے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ بہت چھوٹا سا سوال آپ سے یہ تھا کہ کسی کام میں اگر رکاوٹ ہو یا نوکری میں ترقی کی رکاوٹ ہو تو کوئی آسان سی دعا یا کچھ پڑھنا بتا دیجئے۔ کام میں رکاوٹ، آسان سی دعا آپ نے پوچھا۔ سورہ کوثر آپ کو آتی ہے؟ جی بالکل آتی ہے۔ ہاں، سورہ کوثر کا وظیفہ اگر آپ 40 دن 100 مرتبہ کمپلیٹ کریں، اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ، عصر کی نماز یا فجر کی نماز کے بعد، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک مہربانی فرمائے گا۔ تو سورہ کوثر 40 بار پڑھیں روزانہ؟ جی روزانہ، اول آخر 11 بار درود پاک پڑھنا۔ بہت شکریہ، جزاکم۔ تو میں نے یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ سیدہ کوثر صاحبہ کے سوال کے جواب میں کہ یہ اطاعت اور محبت، اچھا اب آپ اندازہ فرمائیں کہ جہاں محبت اور اطاعت مل جائیں گے تو کتنا بڑا شرف ملے گا اس شخص کو، کتنا بڑی بلندی نصیب ہوگی اس شخص کو، اور کتنی بڑی اس کو اللہ پاک کی بارگاہ سے قرب خداوندی کے درجات نصیب ہوں گے کہ محبت بھی جس کو نصیب ہو جائے اور اطاعت بھی نصیب ہو جائے۔ جو محبت اطاعت مل جائیں اور ایسی اطاعت جو محبت کی چاشنی کے ساتھ بھرپور ہو جائے، اس کا نام اتباع ہوتا ہے۔ اتباع کے اندر محبت اور اطاعت دونوں موجود ہوتی ہیں، یعنی لو پلس اوبیڈینس از ایکول ٹو اتباع۔ تو اتباع جو بندہ کرتا ہے وہ اس کے پاس اس کے دامن میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت بھی ہوتی ہے اور اطاعت بھی ہوتی ہے، اور یہ حقیقی بہترین صورت اور شکل ہے جو کسی بھی مومن یا مومنہ کی ہونی چاہیے، بندہ مسلم یا بندی مسلمہ کی ہونی چاہیے۔ یہ ایک عظیم صورت ہے اور اسی کی توفیق اللہ کی بارگاہ سے مانگنی چاہیے۔ اللہ پاک اپنا اور اپنے محبوب کی محبت کا جام بھی عطا فرمائے اور ان کی بارگاہ سے اطاعت کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ محمد عابد صاحب نے پوچھا تھا لاہور سے، ان پر میں نے مختصر تو ان کو جواب دے دیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ حوالہ جات کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مجھے پتا ہے الحمدللہ آپ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ ایک ایسا کام کر رہے ہیں کہ جہاں لوگ آپ سے پوچھتے ہوں گے، صاف ظاہر سوالات کرتے ہوں گے، تو اس لیے میں نے آپ کو ریفرنس کی تھوڑی طرف گائیڈ کر دیا کہ آپ وہاں سے اس کی تفصیلی ریفرنس بھی دیکھ سکتے ہیں اور اصل کتب کو بھی آپ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں۔ بعض ہمارے علماء نے اس پر جو دوسرے لوگوں کی رائے ہے اس پر تھوڑی توجہ کی ہے اور اس بات پر بات کی کہ اذان جب ہو رہی ہو خطبہ کے دوران، جیسے میں نے کہا لا صلاۃ ولا کلام والی حدیث پر انہوں نے بات کی، تو لیکن اس کے جواب بھی جو میں نے ریفرنس ذکر کیا اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ دوسری بات، کسی کا یہ کہنا کہ فلاں صحابی کا یہ عمل ثابت کرے تو ہم شریعت مانیں گے، تو ہم اس کے پابند نہیں ہیں۔ ہم پابند ہیں جو امت مسلمہ میں اصول وضع کیے گئے ہیں، اور وہ اصول وضع جو کیے گئے ہیں مصادر اربع میں سے، ان مصادر اربع کی بات کریں۔ وہ مصادر اربع سے باہر اگر کو مطالبہ کرے گا تو ہم اس کے مطالبہ کی بنیاد پر اس کے پابند نہیں ہیں کہ اس کو جواب دیں۔ ہم تو احادیث مبارکہ قرآن و سنت کی روشنی میں جو اصول وضع کیے گئے ہیں ان کی روشنی میں پابند ہیں اس بات کا جواب دینے کے، اور وہ الحمدللہ ہم دے رہے ہیں، اس کا جواب موجود ہے۔ جب ہمیں بات وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی بات کرو، تو جو قرآن بات کرتا ہے تو پھر فلاں سے ابھی نے ایسا عمل کیا، پھر ادھر بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب قرآن مجید کہہ رہا ہے صلو علیہ وسلموا تسلیما، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھو، یہاں پر درود پڑھنے کے طور پر صلو کا جو مفعول ہے وہ ذکر نہیں کیا گیا، اور
اس معنی میں بطور خاص ذکر نہیں کیا گیا کہ اس کی کیفیت کیا ہو. لہٰذا یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ اس مطلق کو یہ کہہ کر کہ فلاں نے کیا اس سے قید نہیں لگا سکتے. وہ مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوگا. ایک دو باتوں سے، ذاتی باتوں سے، ہیلے حجتوں سے اس کو مقید نہیں کیا جا سکتا. جب قرآن مجید میں تمہیں کوئی پناہ نہیں ملی تو اب تم جدھر کی بھی ادھر ادھر کی بات کرتے رہو گے، ٹھامک ٹوئیاں مارتے رہو گے، تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا، اس لیے کہ تمہارے ہاتھ خالی ہیں. قرآن مجید کے دامن سے جس کو خیرات نہ ملے اس کو کہیں اور سے کیا ملے گا. اور چونکہ تم خیرات کو مانتے ہی نہیں ہو، تمہارا عقیدہ ہی خیرات والا نہیں ہے، لہٰذا تمہیں ہدایت جہاں سے ملنی ہوتی ہے وہاں تمہاری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. میں ان سوالوں والوں کی بات کر رہا ہوں جو قرآن مجید کو پڑھ کر بھی کہتے ہیں قرآن مجید کی آیت بڑی ہوگی یا صحابی کا عمل بڑا ہوگا، اور پھر صحابی کا عمل اس آیت کریمہ کے مطابق ہی ہوگا. یہ آپ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ کسی صحابی کا عمل آیت کریمہ کے مخالف ہو جائے گا؟ لہٰذا درود و سلام پڑھنا، کسی وقت پڑھنا، کسی کیفیت میں پڑھنا، کسی انداز کے ساتھ پڑھنا، وہ درست رہے گا، جائز رہے گا، قابل اجر رہے گا، قابل ثواب رہے گا. بالوں کے سٹائل پر میں نے بات کر دی تھی. بالوں کا سٹائل بنانا بالکل حرام ہے، جائز نہیں ہے، اور ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہم اپنے بچوں کو بھی روکنا چاہیے ایسا کرنے سے. خالد محمود صاحب نے جو سوال کیا تھا ان کا بھی جواب میں نے دے دیا کہ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں یا بیمار ہیں، شیخ فانی ہیں، وہ عورتیں جن کی گود میں چھوٹے بچے ہیں، دودھ پلانے والے، ان کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ چھوٹے دنوں میں روزے متبادل روزے رکھ سکیں. البتہ تھوڑی سی احتیاط کی جا سکتی ہے کہ وہ ہمارے بزرگ لوگ جن کے پاس وہ بڑے بھی ہیں اور اس کو کرنا چاہتے ہیں تو اگر وہ اس کو ڈبل کر لیں، یعنی فدیہ بھی دے دیں اور بعد میں روزے بھی رکھ لیں، تو یہ زیادہ آسان بات ہوگی. اگلا ہمارا سوال تھا سسٹر کا. انہوں نے پوچھا اپنے خامد کے سلسلے میں، تو ان کے لیے آپ کو یا ودودو کا ورد اور وظیفہ کرنا چاہیے روزانہ 100 مرتبہ عصر کی نماز کے بعد 40 دن تک. یا ودودو 11 بار اول آخر درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک مہربانی فرمائے گا. جو لندن سے پوچھا تھا 3 لاکھ کا زیور ہے، اصول قانون یہ ہے کہ زیور اور باقی پیسے سارے ملا کر اگر 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی کے برابر ان کی مالیت بنتی ہو تو پھر زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، اور اگر اس سے کم بنتی ہے اور ان کی ضرورت پوری نہیں ہوتی تو پھر آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ناظرین گرامی ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. کیمرہ مین، کنٹرول پینل کے احباب، امہ چینل کی پوری ٹیم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو میرے ساتھ اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں معاون و ممد ثابت ہوئے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آپ جانتے ہیں یہ مبارک ایام ہیں، اور اس مناسبت سے بھی یہ مبارک ایام ہیں کہ یہ مہینہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ اول ہیں، فرسٹ سکسیسر ہیں پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور کائنات صحابہ کے سب سے پہلے امام ہیں، خلیفہ ہیں، مقتدا ہیں، ان کا یہ مہینہ ہے. اور انشاءاللہ تعالی امہ چینل جیسا کہ پہلے آپ نے انگلش سیریز کو دیکھا، کل سے منڈے سے ہماری الحمدللہ اردو سیریز سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان پاک میں شروع ہو رہی ہے. اور حسب معمول امہ چینل جیسا کہ ہر سال اسٹیٹس آف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ سیریز آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے. جماعت کے مقتدر، مستند اور معتمد علماء کرام انشاءاللہ تعالی ان پروگراموں میں شرکت فرما رہے ہیں. ٹھیک 9 بجے یہ پروگرام شروع ہو جایا کریں گے، جس میں یقیناً آپ کو اس عظیم ہستی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کا موقع بھی میسر آئے گا، اور آپ کو بہت سارا علمی مواد بھی میسر آئے گا. تو اس لیے ان پروگراموں کو دیکھنا کبھی نہ بھولیے گا. منڈے سے انشاءاللہ تعالی اس سیریز کا آغاز ہو رہا ہے. ایوری ڈے 9 PM شام کو یہ پروگرام شروع ہوگا، اور اس دوران آپ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ قدسیہ صفات میں اپنی طرف سے جو کچھ بھی نیک اعمال کر کے ان کی خدمت میں ہدیتاً تحفتاً پیش فرمائیں.
یہ بہت اچھا ہوگا اور ان کی ذات پاک سے فیض حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیں، تب تک کے لیے میری طرف سے اللہ حافظ۔